اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے محمد و آل محمد. عید قربان کی جو مستحب قربانی ہے اس سے متعلق چند غلط فہمیوں کا ازالہ. اچھا، خواتین کا اگرچہ براہ راست تو اتنا تعلق ذبح وغیرہ سے نہیں ہوتا، لیکن ظاہر ہے کہ آپ کو بھی یہ سب چیزیں، گھروں میں جانور آتے ہیں اس کو ڈیل کرنا پڑتا ہے، اور مردوں تک بھی ان پیغامات کو پہنچانا ضروری ہے کہ جو کہ براہ راست قربانی کے مسئلے سے جن کا تعلق رہتا ہے. لیکن بہت سارے موارد اس کے اندر ایسے آئیں گے کہ جو آپ کو بھی پتہ ہونا ضروری ہے. دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ اتنی اہم ترین عید ہے، عید قربان، کہ جو کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی یاد کے طور پر منائی جاتی ہے. اس سلسلے میں اگرچہ غلط فہمیاں تو بہت ساری ہیں، لیکن میں جسے ایک اپنے طور پر ایک غلطی ہی کہوں گا، اب بھی چلیں اس کے اوپر ہم گفتگو کرتے ہیں، کہ اتنی اہم ترین عبادت ہے یہ قربانی کہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قربانی کے جانور کا خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی قربانی کرنے والے کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور اس قربانی کے وسیلے سے معلوم چل جاتا ہے کہ اس میں تقویٰ پایا جاتا ہے. دیکھیں، گناہ معاف ہونے کے بہت سارے طریقے ہیں. ابھی انشاءاللہ یعنی جیسے کہ وہ کیا جاتا ہے، پیشن گوئی بھی کی جاتی ہے کہ جناب آج جو ہے بارش ہوگی، تو جس طرح سورہ الہاکم التکاثر بارش کے وقت اگر پڑھی جائے تو بھی انسان گناہوں سے باہر آ جاتا ہے. تو بہت سارے اللہ کے اس طرح کے بہانے. تو پہلا قطرہ ہی گرا ہے اور اس قربانی کرنے والے کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح سے ایک عام زندگی میں بھی ہم اس کا فائدہ لے سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو سورہ کوثر کی تلاوت کرے گا، اللہ اسے قربانی کے دن قربانی کرنے والے افراد کے 10 برابر نیکیاں عطا کرے گا. آپ حساب لگا لیں، دنیا میں کروڑوں لوگ اس دن قربانی کرتے ہیں، اور پھر اس سے بھی 10 ٹائمز زیادہ جو ہے اس کو ثواب ملے گا. تو سورہ کوثر کی تلاوت عام دنوں میں بھی یہ قربانی کا اتنا ثواب دلوا سکتی ہے. اور البتہ یہ دماغ میں ضرور رہے کہ جو کہ سورہ حج میں پروردگار عالم فرماتا ہے کہ خدا تک ان جانوروں کا نہ تو گوشت جانے والا ہے نہ خون جانے والا ہے، اس کی بارگاہ میں صرف تمہارا تقویٰ جاتا ہے. ہم عام طور پر یہی دیکھتے ہیں کہ پورا جو عبادت کا جو وہ ہے وہ صرف ایک تہوار بن کے رہ گیا ہے، صرف ایک فیسٹیول ہے. اور ٹھیک ہے، اس میں بھی کوئی ایسی برائی نہیں ہے کہ اگر اس انداز سے اس کو منایا جائے، لیکن اس کے اندر بعضوں کا تقویٰ مائنس ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور ایک باہمی مسابقات اور وہ ایک چیز اس کے اندر آ جاتی ہے کہ کس کا جانور کتنا موٹا ہے اور کیسا ہے، اور پڑوسی کے جانور سے جو ہے کتنا ممتاز ہے. اچھا، ایک چیز اور جسے میں ابھی غلط فہمی تو ہم بیان کریں گے، میرے لحاظ سے غلطی ہے کہ قربانی کرتے ہوئے ہم سب کا خیال رکھتے نہیں، لیکن امام زمانہ علیہ السلام کو بھول جاتے ہیں. جبکہ بہت زیادہ اس بات کی تاکید آئی ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت میں ان کے لیے صدقہ کیا جائے، ان کے لیے حج و زیارات انجام دیے جائیں، ان کے لیے قربانی کی جائے، ان کے لیے نیک اعمال روزانہ کی بنیاد پر ان کو ہدیہ کیے جائیں. یہ سب کچھ موجود ہے. تو امام زمانہ علیہ السلام کو ہمیشہ اس عید قربان کے اوپر بھی یاد رکھنا چاہیے، اور جو صاحب استطاعت ہیں یا تو اسی قربانی ہی میں امام زمانہ علیہ السلام کے لیے بھی نیت کر لیں، کیونکہ انسان اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی آگے چل کے پتہ چلے گا کہ ایک جانور قربان کر سکتا ہے، تو اسی میں امام زمانہ کی نیت بھی کی جا سکتی ہے. اور اگر تھوڑا سا بھی صاحب ثروت ہیں تو الگ سے بھی ایک جانور امام زمانہ کی طرف سے بھی قربان کیا جا سکتا ہے. اور ایران کے اندر تو یہ بہت اس لحاظ سے رائج ہے کہ سلامتی امام زمانہ علیہ السلام کے لیے گوسفند قربان کیے جاتے ہیں. وہاں پر علماء اور لوگ جو ہیں اس موقع پر موجود ہوتے ہیں، پھر اس کا گوشت تیار ہوتا ہے، اس کے بعد مستحقین میں تقسیم ہوتا ہے. آستان قدس رضوی باقاعدہ وہاں اس قسم کی قربانیاں ہوتی ہیں، اور اس کے بعد مستحقین کو آستان قدس رضوی کی طرف سے پیکٹ بنا کے دیے جاتے ہیں. امام زمانہ علیہ السلام کی طرف سے قربانیاں کی جاتی ہیں. بہت وہاں پر اس انداز سے رائج ہے.
اور صرف یہی نہیں بلکہ سلامتی اور تعجیل فرج امام زمانہ کے لیے قربانیاں ہوتی ہیں، اور دفع بیماریاں کورونا یعنی مختلف بیماریوں کے لیے نہیں. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ انسان مثلا خود اس وقت صحت مند ہے لیکن جو دنیا میں اور لوگ بیمار ہیں ان کی طرف سے بھی جانور قربان کرے. تو بہت ساری اچھی چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہ وہاں پر ہوتی ہیں جس کی ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ رائج ہو. یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ حسین بروجردی کا تو ایک طریقہ کار تھا کہ جب بھی کوئی مشکل و پریشانی پیش آتی تھی تو وہ ایک گوسفند یا جانور مسجد جمکران بھجوا کر قربانی کرواتے تھے. یقیناً امام زمانہ علیہ السلام کی صحت اور سلامتی اور ان کی سلامتی کے لیے یہ قربانی جو ہے کروائی جاتی تھی. تو اور ورنہ وہ قوم میں رہتے ہوئے بھی جانور قربان کر سکتے تھے، لیکن جمکران بھجواتے تھے کہ جاؤ وہاں جا کر جانور کو قربان کرو. تو اس لحاظ سے امام زمانہ کی یاد سے یہ عید قربان کا دن الگ نہیں ہونا چاہیے، اور اس میں بھی ان کو مستقل یاد رکھنا چاہیے. اور صرف یہی نہیں، صرف بیچ میں صرف ایک دو باتیں اور تاکہ امام زمانہ کے لحاظ سے تاکید ہو جائے کہ صدقہ بھی امام زمانہ علیہ السلام کے لیے دیا جائے، کیونکہ ہمارے چھٹے امام یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ اللہ کے نزدیک امام کے لیے مال خرچ کرنے سے زیادہ محبوب تر کوئی اور چیز نہیں. یقیناً جو مومن اپنے مال سے ایک درہم بھی امام کی خاطر خرچ کرے خدا بہشت میں احد کے پہاڑ کے برابر اس کو بدلہ دے گا. تو انسان یہ نہ سوچے کہ بھئی یہ تو بہت پیسہ خرچ ہو جائے گا، پہلے ہی جانور قربان کر رہے ہیں تو اب ایک جانور اور بھی. تو ٹھیک ہے، اگر کوئی یہ نہیں کر سکتا تو اسی جانور ہی کے اندر نیت کر لیں کہ اس کا جو ہے وہ ثواب امام زمانہ کو بھی پہنچے. اور خاص طور پہ علماء تاکید کرتے ہیں، جیسے کہ آیت اللہ عبد الحسین الامینی وہی بات ارشاد فرماتے تھے کہ شب 9 محرم اور 9 محرم کا دن اور شب عاشور اور عاشورہ، وہ فرماتے تھے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی سلامتی کے لیے ضرور صدقہ دیں، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کیونکہ یہ وہ وقت ہے کہ جس میں امام زمانہ علیہ السلام بہت ہی زیادہ غمگین اور مغموم ہوتے ہیں. یعنی شب عاشور صدقہ دیا جائے اور شب تاسوعہ شب 9 محرم کو دیا جائے، اور 9 محرم کے دن، اور اسی طریقے سے 10 محرم کے دن. تو اس کی بڑی اس لحاظ سے جو ہے وہ تاکید آئی ہے. علامہ عبد الحسین امینی یہ خاص طور پر اس میں ارشاد فرماتے تھے اس سلسلے میں، تو اس کو بھی ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ آیت اللہ بہجت جب بھی فرماتے تھے کہ امام زمانہ کا غائب ہونا ہمارے لیے بہت بڑی مصیبت ہے، اور اس مصیبت میں سورہ مومنون کی تلاوت اور زیادہ صدقہ دینے سے بھی یہ مصیبت ختم ہو سکتی. جتنا زیادہ صدقہ دیں گے، امام زمانہ کے لیے صدقہ دیں، تعجیل فرج کے لحاظ سے صدقہ دیں، تو اس لحاظ سے بہت زیادہ تاکید ہے. اور اسی طرح سے آیت اللہ محمد علی جاویدہ یہ بھی فرماتے تھے کہ شب قدر میں امام زمانہ کی سلامتی کے لیے صدقہ دینا 80 سال کے صدقات کا ثواب دلواتا ہے. تو اس رات کو بھی یعنی بہت سارے اس طرح کے ہیں کہ جو مواقع جس میں خاص طور پر امام زمانہ کو یاد رکھنا چاہیے. البتہ کچھ لوگ اپنے طور پر امام زمانہ کا فطرہ بھی نکالتے ہیں، تو یہ جو ہے فطرہ نکالنا صحیح نہیں. فطرہ اپنے صاحب کفالت افراد کا نکالا جاتا ہے. ہم امام زمانہ ہماری کفالت میں نہیں بلکہ ہم ان کی کفالت میں ہیں. تو اس لحاظ سے یہ عمل پسندیدہ نہیں ہے کہ امام زمانہ کے لیے فطرہ نکالا جائے. اچھا، اب ایک چیز اور بھی ہے کہ جو قربانی ایسی ہے کہ اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی اتنی اہمیت ہے، قربانی کا قطرہ گرتے ہی مغفرت ہو جاتی ہے. تو کیوں نہ یہ عمل اس کے بعد بھی جاری رہے؟ کیا ہے ہم ایسا کام کر کے جائیں کہ مرنے کے بعد بھی ہمیں قربانی کا ثواب ملتا رہے؟ تو اس میں یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے مرنے سے پہلے وصیت کی ہو کہ میرے 1/3 مال سے بقرعید پر قربانی کی جائے میری طرف سے، تو اس صورت میں جس سے بھی یہ وصیت کی جاتی ہے اس پر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ مرنے والے کی 1/3 مال سے قربانی کروائے. عام طور پہ ہمارے یہاں یہ رائج نہیں ہے، بس یہی ہوتا ہے کہ پیسہ اس کو اتنا دے دیا جائے، اس کو اتنا دے دیا، اس طرح کی وصیتیں ہیں. لیکن سب سے زیادہ میں اپنے اعتبار سے یہ بات کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ انسان کا اپنے مال پر خود اس کے اپنے لیے حق ہے. تو کم سے کم اس میں سے 1/3 مال جو ہے وہ اس طرح کی ثواب جاریہ والے کام بعد میں آنے والے، اس میں ہو سکتا ہے لوگ ورثہ وغیرہ چاہے ان کو لاکھوں کروڑوں روپے بھی کیوں نہ مل رہے ہوں، لیکن ان کی توجہ اس طرف نہیں ہوتی ہے. بہت ہوا تو وہ کچھ صدقہ دیتے ہیں، سالانہ مجلس کروا لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کو بھول جاتے ہیں. تو اپنا ایسا انتظام کر کے جانا چاہیے کہ بھائی یہ ہر سال میری طرف سے قربانی کروائی جائے. تو آپ نے بھی سنا کہ ایک قطرہ گرتے ہی جو مغفرت ہو جاتی ہے، تو مرنے والا اگر کسی وجہ سے مغفرت نہ بھی ہوئی ہو تو کم سے کم بعد مرگ قربانی کرنے سے بھی اس کی مغفرت ہوتی رہے گی.
تو اور جس کو وصیت کی جائے تو وہ اس قربانی کے لیے اس کے اوپر واجب بھی ہو جاتا ہے کہ پھر ہر سال اس کے لیے قربانی کرائے جتنی کی وہ وصیت کر کے گیا ہے. اور اسی طریقے سے یہ بھی وصیت کر کے جا سکتا ہے کہ میرے اکتہائی مال سے امام زمانہ علیہ السلام کے لیے قربانی کروائی جائے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اچھا، اب جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، ایک تو یہ کہ صاحب استطاعت پر قربانی کے وجوب کی غلط فہمی. ہم ظاہر ہے جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں ہمارے ساتھ برادران اہل سنت بھی ہوتے ہیں. کچھ ان کی فقہ کے مسئلے ہمارے ہاں آ گئے ہیں، کچھ ہمارے والے وہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے ہاں جو ہے وہ چلے گئے ہیں. تو اس میں بھی یہ ہے کہ صاحب استطاعت پر، یعنی چاہے وہ کروڑ پتی ارب پتی کیوں نہ ہو، اس پر قربانی غیر حاجی پر، حاجی کے اوپر تو قربانی واجب ہے لیکن غیر حاجی پر قربانی واجب نہیں ہے، چاہے وہ کتنا ہی صاحب استطاعت کیوں نہ ہو. البتہ تاکیدی مستحب ضرور ہے، تاکیدی مستحب ہے. اور پچھلی دفعہ بھی میں نے بتایا تھا یہ بات کہ شیعہ مراجع کے نزدیک جو شخص حج نہ کر رہا ہو، خواہ وہ صاحب استطاعت ہو، اس پر عید الاضحیٰ کی قربانی واجب نہیں ہے. البتہ قربانی کرنا ممکن ہو تو تاکیدی مستحب قربانی کی جائے. اور جمہور اہل سنت کا مسلک یہی ہے قربانی سنت موقدہ ہے، یعنی ان کا بھی وہی نظریہ جو ہمارا ہے. صرف امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل کے نزدیک بھی قربانی سنت موقدہ ہے. البتہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک ہر صاحب استطاعت پر قربانی واجب ہے، کیونکہ ہم یہاں انہی کے ساتھ رہتے ہیں. اس وجہ سے یہ بات ہمارے ہاں بھی آ گئی اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پر قربانی صاحب استطاعت پر واجب ہے. اور اکثر اہل سنت جو یہاں پہ ہیں وہ آپ پر اعتراض بھی کرتے ہیں کہ آپ کے یہاں قربانی کیوں نہیں ہے. تو آپ ان کو بتا سکتی ہیں کہ آپ کے بھی 3 ائمہ اور ایسے ہیں کہ جو کہ وہی والا ہمارے ہی مسئلے کے قائل ہیں اور قربانی کو سنت موقدہ قرار دیتے ہیں. تو ایک یہ غلط فہمی مستقل پائی جاتی ہے، لوگ اس سلسلے میں کافی ساتھ رہتے غلط فہمی کا شکار ہیں. تو یہ بات بھی ہو گئی. اچھا، قربانی ویسے تو واجب نہیں ہے لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس سے قربانی واجب ہو سکتی ہے، اور ہمارے ہاں وہ نظریں بھی رائج نہیں ہیں. جیسے نظر انسان کر لیتا ہے کہ میں نظر کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اس عید الاضحیٰ کے اوپر ایک جانور راہ خدا میں قربان کروں گا. اب کیا ہوگا کہ یہ اگرچہ قربانی مستحب تھی لیکن یہ نظر کرنے کی وجہ سے واجب ہو گئی اگر اس کا وہ کام ہو جاتا ہے. تو اگرچہ غیر حاجی یہ اپنے وطن کے اندر موجود ہے اور لیکن اس کے باوجود بھی اس کے اوپر قربانی واجب ہو گئی. اس نے نظر کر لی تھی یہ کام ہو گیا تو میں اللہ کا نام لیتا ہوں. ایک تو ہے دل کے اندر، اب وہ نظر کے الگ احکام ہے کہ زیادہ تر ہم تک جو سوالات آتے ہیں اس میں یہی پتہ چلتا ہے کہ نظر فقہی اعتبار سے منعقد ہی نہیں ہوئی. دل میں سوچ لیا تھا کہ یہ کام ہو گیا تو میں یہ کروں گا، نہ الفاظ ادا کیے نظر کے، نہ اللہ کا نام لیا، بس یہی سوچ لیا کہ میں یہ کام کروں گا یا کروں گی. تو اس سے نظر متحقق نہیں ہوتی، اس کا پورا کرنا بھی واجب نہیں ہوتا اور نہ ہی نظر کے کرنے کے جو فوائد اور ثمرات ہیں وہ اس کو ملتے ہیں، کیونکہ نظر کے احکامات کو بھی صحیح طور پر پتہ ہونا چاہیے. تو جب وہ نظر کر کے خود پر واجب کر لے تو عید الاضحیٰ کے اوپر قربانی واجب ہو سکتی ہے، غیر حاجی کے اوپر بھی. البتہ یہ ضرور دماغ میں رہے کہ اگر یہ نظر کر کے واجب بھی کر لیتے ہیں، اب دیکھا جائے تو یہ قربانی اس پر واجب ہو گئی لیکن یہ نظر کا پورا کرنا واجب ہے. اس میں حج کی واجب قربانی کے احکامات نہیں آئیں گے. یہ ایک بہت اہم بات ہے. یعنی قربانی کی شرائط اور جتنے احکام ہیں وہ مستحب قربانی کے ہی اس کے اوپر لاگو ہوں گے. اب حج کی قربانی کے تو اتنے یعنی جو واجب قربانی ہوتی ہے حج کے موقع پر اس کے تو بڑے تفصیلی مسائل ہیں کہ جناب اس میں کیا کیا خصوصیات ہونی چاہیے، اور سینگ ٹوٹا ہوا چلے گا یا نہیں چلے گا، معذور، خصی یا اور اس طرح کی بہت ساری اس کی شرائط ہوتی ہیں کہ وہ ناقص اعضاء والا نہ ہو. تو لیکن یہ والی جو شرائط ہیں یہ حج کی قربانی کے یعنی اگرچہ یہ قربانی واجب ہو گئی نظر کر کے لیکن اس کے احکام مستحب قربانی ہی کے رہیں گے. یہ دماغ میں رہے، اکثر لوگ اس سے استنباط بھی کر سکتے ہیں کہ بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر حج کی قربانی والے احکام آ جائیں گے. نہیں، حج کی قربانی کے احکامات نہیں آئیں گے. اسی طرح سے ایک چیز اور بھی ہے کہ اگر کوئی شخص مثلا نظر کر لے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 2 رکعت نماز مستحب پڑھوں گا یا پڑھوں گی، تو اب یہ اس کا جب وہ کام ہو جاتا ہے تو اس پر وہ 2 رکعت نماز پڑھنی واجب ہو جائے گی لیکن اس کے احکامات واجب
نماز والے نہیں ہوں گے، واجب نماز والے نہیں. مثلا مستحب نماز چلتے پھرتے پڑھی جا سکتی ہے، تو یہ والی جو نظر کر کے اس نے واجب کی، یہ نماز بھی چلتے پھرتے ہو سکتی ہے. یعنی ہم نے ایک مسئلے سے دوسرے مسئلے کی طرف گئے ہیں کہ جیسے حج کی قربانی اگرچہ نظر کر کے یہ مستحب قربانی اگرچہ نظر کر کے واجب کر لی گئی، لیکن احکامات مستحب قربانی کے ہوں گے. اسی طریقے سے نماز جو ہے وہ مستحبی وہ واجب کی ہم نے اپنے اوپر نظر کر کے، لیکن جو احکامات اس کے اوپر ہوں گے وہ مستحب نمازی کے ہوں گے. یعنی اس میں دوسرا سورہ پڑھنا بھی واجب نہیں ہوگا، البتہ کہ کوئی خاص نماز آپ نے مانی ہے، مثلا میں نماز وحشت قبر پڑھوں گی تو ظاہر ہے پھر الحمد کے بعد انا انزلنا پڑھی جائے گی 10 مرتبہ، اور اس کے بعد جو ہے یعنی انا انزلنا اور آیت الکرسی وغیرہ کا جو اس کے اندر مسئلہ آتا ہے. تو نماز وحشت کے لحاظ سے یہ ایک چیز ہوئی. اچھا، یعنی احکامات اس لحاظ سے وہی رہیں گے. اسی طرح سے کوئی شخص یہ بھی منت مان سکتا ہے کہ میں مستحبی نماز میں الحمد کے بعد ایک کوئی دوسرا سورہ پڑھوں گا یا پڑھوں گی، اگرچہ دوسرا سورہ پڑھنا واجب نہیں مستحب نماز میں، لیکن کوئی شخص اس کی بھی نظر کر سکتا ہے. تو دوسرا سورہ پڑھنا مستحب نماز میں کب واجب ہو سکتا ہے، یہ ہم نے ایک سوال بھی بنایا تھا کہ بھائی ایسا کون سا موقع ہے کہ نماز میں مستحب نماز میں دوسرا سورہ پڑھنا واجب ہو جائے. جی ہاں، وہ اس وقت ہوگا جب وہ اپنے اوپر نظر کر کے واجب کر لے کہ میں دوسرا سورہ پڑھوں گا. ہمارے ہاں عام طور پر بس یہ مٹھائیوں کی نظریں اس طرح کی جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہیں، کھانے پینے سے ریلیٹڈ یہ والی نظریں بھی ہیں. قربانی کی نظر کرنا، مستحب نماز کی نظر کر لینا، اور اسی طریقے سے الحمد کے بعد دوسرے سورہ پڑھنے کی نظر کر لینا. اس طرح سے یہ نظریں بھی آپ مان سکتی ہیں، اور یہ بھی بالکل ویلڈ ہوتی ہیں، اور ان کو بھی انجام دیا جا سکتا ہے، بلکہ واجب ہو جاتا ہے ان کو انجام دینا. تو یہ ایک اس کے اندر مسئلہ آتا ہے. اچھا، پھر دوسری غلط فہمی یا تیسری جو بھی وہ ہے قرض لے کر قربانی کو مستحب سمجھنے کی غلط فہمی. یعنی قربانی کے لیے قرض لینا مستحب ہے، یہ غلط فہمی عموماً پائی جاتی ہے لوگوں میں. بعض روایات کے اندر اس کا تذکر آیا ہے، لیکن اس کی ایک الگ فقہا کی بحث ہے. بہرحال فقہا کی بحث کو ایک طرف رکھتے ہوئے ورنہ اور تفصیل میں اگر جائیں گے اور اس کے جو علماء نے دلائل دیے ہیں وہ نقل کریں اگر، تو وہ ایک بہت تفصیلی موضوع ہو جائے گا، پھر آج کا وقت اتنا نہیں بچے گا. تو اس میں ہم آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ قرض لے کر قربانی کا جانور خریدنے کا استحباب ثابت نہیں. یعنی آپ کو آپ میں کسی میں استطاعت نہیں ہے وہ قرض لے کر قربانی کرے، یہ اس کا مستحب ہونا ثابت نہیں ہے. لیکن پھر بھی اگر اس نے قرض لے لیا ہے تو یہ حرام نہیں ہے. البتہ قربانی کا استحباب جو ہے، جو تاکیدی مستحب ہے، اس کا ثواب اس کو نہیں ملے گا. قربانی ہو جائے گی، اس کے بہت سارے ضمنی ثواب اور فوائد مل سکتے ہیں، لیکن خاص قربانی یعنی اس کے لیے قرضہ لے کر قربانی کرنا، اس کا استحباب آیت اللہ سیستانی کے نزدیک ثابت نہیں ہے. تو بہرحال یہ ایک چیز ہے جو کہ عمومی طور پر غلط فہمی پائی جاتی ہے. اسی طرح ایک اور چیز ہے، جب بھی ہم اس کی میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم اس کی پوسٹ لگاتے ہیں ہر سال، یہ سمجھیں کہ بہت سی چیزیں جو ہے نا گالیاں کھانے کے لیے جو پوسٹ لگائی جاتی ہیں ان میں سے ایک سالانہ یہ والی چیز بھی ہے، قربانی کے جانور کے فضلات کو نجس سمجھنے کی غلط فہمی. ظاہر قربانی میں ہم کوئی حرام گوشت جانور تو قربان نہیں کر رہے، حلال گوشت جانور قربان کر رہے ہیں. تو حلال گوشت جانور کے فضلات پاک ہوتے ہیں، پاک ہیں. اچھا، یہ سب کیونکہ خون جہندہ رکھتے ہیں، نہیں جن کا خون ذبح کے وقت اچھل کر نکلتا ہے. اچھا، جو عام طور پر غیر جہندہ والے جو ہوتے ہیں جانور، چلیں وہ ابھی اس کو چھوڑیے، اس پہ نہیں جا رہے، لیکن یہ کہ قربانی کے جانور کے فضلات یا نجس نہیں. اور یہ بہت پریکٹیکل مسئلہ بھی اس لحاظ سے ہے کہ اگر یہ جسم کے اوپر لگ جائیں تو پاک کرنا ان کو ضروری نہیں ہے. اچھا، لوگ فوراً اس کے اوپر چھلانگ مار کے آتے ہیں، تو اچھا اس کا مطلب یہ کہ اس کی ہم لگا کے پھر نمازیں بھی پڑھتے رہیں ان کے ساتھ. تو یہ تھوڑی کوئی کہہ رہا ہے کہ لگا کر ان کو نمازیں پڑھیں آپ، بلکہ ایک اگر جسم پر لگ جائے اور کبھی آپ، کیونکہ صرف ایک یہی شرط تو نہیں ہے نا، اس میں ایک اور بھی مستحبات بھی آتے ہیں. اس میں ہے کہ جسم کا جو لباس ہے وہ پاک صاف ہو، یعنی پاک ہونے کے ساتھ صاف بھی ہو، صاف ستھرا. اب اس کے جسم پر اس طرح کی نجاست یا نجاست تو نہیں کہیں گے، یعنی فضلات اگر یہ لگے ہوئے ہیں تو بہرحال ایک کراہیت بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے اور اسے گندا بھی سمجھا جائے گا. تو بہرحال یہ کہ اس کو مستحب ہے کہ اس کو آپ صاف کر کے پڑھیں. لیکن اگر بالفرض کوئی ایسی مجبوری ہو جائے، لگا رہ جائے،
تو اسی میں اگر نماز بھی اگر کوئی شخص پڑھ لے تو اس کی نماز بھی باطل نہیں ہوتی. تو بہرحال یہ کہ حلال گوشت جانور بکرے گائے اونٹ وغیرہ ان کا پیشاب و پخانہ پاک ہوتا ہے. اسی طریقہ سے مرغی وغیرہ کا بھی مسئلہ ہے, یعنی جسم پہ لگ جائے لباس پر لگ جائے تو اس کا پاک کرنا ضروری نہیں ہے. اچھا, بہت سے لوگوں کو اس پہ یقین نہیں آتا تو وہ چلے جائیں اس میں آیت اللہ سیستانی کی کتنی مفصل جو کتابیں ہیں اس کے اندر انہوں نے باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ پیشاب اور پخانہ جتنے بھی حلال گوشت جانور ہیں ان کا پیشاب پخانہ پاک ہے. تو اسی طرح بہت ساری مثالیں گدھے گھوڑے خچر وغیرہ کی انہوں نے دی ہیں کہ وہ ان کا بھی پیشاب پخانہ بالکل پاک ہوتا ہے. اور یہ رہبر معظم آیت اللہ خامنئی کا بھی ہے. انہوں نے جو نجاسات ہیں اس میں جو پیشاب و پخانے کی نجاست ہے جو نجس ہے اس میں انسان کا اور خون جہندہ رکھنے والے حرام گوشت جانور کا پیشاب و پخانہ نجس قرار دیے, جیسے چوہا بلی سوائے پرندوں کا پیشاب و پخانہ آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خامنئی دونوں کے نزدیک بالکل پاک ہے. امام خمینی صرف تھے کہ وہ حرام گوشت پرندوں کے پیشاب و پخانے کو نجس سمجھتے تھے. اس لحاظ سے اگر مسجد میں مثلا کوئی کوا یا چیل وغیرہ بیٹ کرتی ہوئی چلی گئی تو ان کے مقلدین پر واجب ہوتا تھا کہ اس کو پاک کریں. لیکن آغا سیستانی رہبر کے نزدیک جو ہے وہ حرام گوشت جو پرندے ہیں ان کا پیشاب و پخانہ بھی پاک ہوتا ہے. پھر اس کے بعد آگے لکھتے ہیں اب جو چیزیں پاک ہیں وہ فرماتے ہیں حیوانات حلال گوشت. جتنے بھی حیوانات حلال گوشت خواہ پرند باشد مانند گنجشک چڑیا وغیرہ ان پرندے ان کا جو ہے وہ بھی پاک ہے. وہ کبوتر و یا غیر پرندہ مانند گاؤ و گوسفن, یعنی چاہے وہ پرندے ہوں یا غیر پرندے ہوں ان کا حیوانان حلال گوشت جو ہیں ان کا سب کا پیشاب و پخانہ پاک ہے. اچھا, بہت سارے لوگ جو ظاہر تقلید نہیں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا جناب پھر اس کے کون سے حدیث میں امام نے کہا ہے, تو وہ احادیث بھی موجود ہیں اور قابل اعتبار اور صحیح احادیث کے اندر آیا. اب اتنا وقت بھی نہیں ہے ورنہ یہ تمام روایات کے اندر وسائل الشیعہ کے اندر یہ پورے چیپٹرز موجود ہیں کہ حیوان حلال گوشت کا پیشاب و پخانہ پاک ہے. اچھا, اب ایک چیز اور بھی آتی ہے, لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اب ایسے جانور کی قربانی کیسے کریں؟ بکرا ہے مثلا وہ خود ہی اپنا پیشاب جو ہے وہ پیتا ہے, کیا اس کی قربانی جائز ہے؟ جی ہاں, اس کی قربانی بھی جائز ہے. اول تو وہی چیز ہے کہ وہ نجس شمار نہیں ہوتا ہے, لیکن یہ کہ بہرحال اب بکرے کے اوپر تو کوئی فقہی احکامات نہیں ہے کہ توضیح المسائل پہلے بکرا پڑے گا کہ کون سی چیز پی سکتا ہوں کون سی چیز نہیں پی سکتا. تو بہرحال یہ کہ اگر وہ پی بھی رہا ہے بالفرض اگر ایسا تو وہ اس کی قربانی کرنا بالکل جائز ہوتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ اب تو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی ہے. اسی طرح سے آیت اللہ سیستانی سے بھی یہ والا سوال پوچھا گیا جو جانور خود اپنا پیشاب پی لے کیا اس کی قربانی جائز ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا اگر حلال گوشت جانور انسان کے فضلے کے علاوہ دیگر نجاستوں کو کھائے تو اس سے اس کا پیشاب و پخانہ نجس نہیں ہوتا ہے, نہ ہی اس کا گوشت حرام ہوتا ہے. اگرچہ ابھی اس سے متعلق بہت زیادہ تو نہیں ہے لیکن میں پھر بھی ضمن ذکر کر دوں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جو آج کل جو فیڈ آ رہی ہیں مرغیوں کو کھلانے کی یا مچھلیوں کو کھلانے کی, اس میں جو ہے پگ کا میٹ استعمال ہوتا ہے, یعنی سور وغیرہ کا. تو جو ہے اب اسی کی سور کی میٹ کی جو بھی فیڈ بنتی ہے وہی مچھلیاں کھا رہی ہیں, تو اس مچھلی کو کھانا بھی ہمارا جائز نہیں ہوگا. وہ مرغیاں کھا رہی ہیں. ایک صاحب کے متعلق میں نے سنا تھا کہ انہوں نے ساری مرغیاں اس وجہ سے کھانی چھوڑ دی ہیں کیونکہ بہرحال فیڈ کے اندر یہ چیز ملائی جاتی ہے. تو بہرحال آغا سیستانی نے بھی اس کا جواب دیا, اس سے فرق نہیں پڑتا ہے کہ ان کی فیڈ کیا ہے, یعنی وہ حلال گوشت جانور کوئی بھی چیز کھائے اس کو کھائے سوائے اس کے کہ وہ انسانی فضلہ کھانے کا عادی ہو جائے, جو کہ عموماً ایسا بہت زیادہ کہیں دیکھنے میں نہیں آتا ہے مسئلہ. تو اس کے علاوہ وہ دیگر اور نجاستیں کھا بھی رہا ہو تو اس سے اس کا پیشاب و پخانہ نجس نہیں ہوتا, نہ ہی اس کا گوشت کھانا حرام ہوتا. اور حلال گوشت جانور ہے اس کا پیشاب و پخانہ تو ویسے بھی نجس نہیں ہے, اور کوئی جانور اگر ایسا کر رہا ہو تو اس سے اس کی قربانی کے جائز ہونے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تو یہ ایک عام طور پر غلط فہمی ہوتی ہے. اسی طرح سے قربانی کے جائز اور افضل وقت کی شناخت میں غلط فہمی ہوتی ہے. دیکھیے عام طور پر لوگ دو چیزیں ہوتی ہیں. ابھی میں افضل وقت بتاتا ہوں, پھر ایک تو جائز وقت ہے. بہت سے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی اب تو دیکھیں رات تو جو ہے
ہمارے ہاں اسلام کے لحاظ سے تو وہ تو شب سے شروع ہو جاتا ہے دن، یعنی شب جو لگ گئی شب 10 ذی الحجہ، تو بعض افراد نے باقاعدہ سیریسلی یہ بات پوچھی کہ اگلے دن تو قصائی وسائی ملتے نہیں ہیں، بہت ریٹ ان کے ہائی ہو جاتے ہیں، تو اگر ہم شب 10 ذی الحجہ کو قربانی کر لیں یا فجر سے پہلے قربانی کر لیں، تو جی نہیں، اس کا کوئی نہیں ہوگا، اگرچہ البتہ جانور حرام نہیں ہوگا، لیکن یہ کہ کم سے کم عید قربان کی قربانی کا ان کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ اس کا وقت دو طرح کے وقت ہیں۔ ایک تو وقت ہے عام وقت، یعنی جس کے اندر اس کی فضیلت شروع نہیں ہوئی لیکن وقت شروع ہو گیا ہے، وہ ہے طلوع فجر، یعنی جس وقت فجر کا جو اول وقت ہے بالکل وہاں سے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے قربانی کا، لیکن ابھی فضیلت کا وقت شروع نہیں ہوا۔ فضیلت کا وقت شروع ہوگا سورج نکلنے کے بعد، اور سورج نکلنے کے بعد بھی اتنا وقت گزر جائے کہ جس میں نماز عید پڑھی جاتی ہے 10-15 منٹ، یعنی سورج نکلنے کے 15 منٹ کے بعد اگر قربانی کر لی جائے تو افضل ترین وقت آپ نے پا لیا، نہیں شروع ہو گیا افضل وقت اس کا۔ اس سے پہلے فجر کے بعد بھی، یعنی فجر ہو چکی ہے، یہ کنفرم ہونا چاہیے، فجر ہو چکی ہے تو پھر قربانی کی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو کہ جناب قصائی کو اویلیبل نہیں ہو پا رہا ہے یا کوئی بھی اس طرح کی چیز ہے، تو فجر کے بعد بھی قربانی جائز ہے، لیکن افضل وقت نہیں آیا ہے۔ افضل وقت شروع ہوگا جب سورج نکل آئے گا، اور سورج نکلے ہوئے بھی اتنی دیر ہو جائے جس میں نماز عید پڑھ لی جاتی ہے، یعنی وہی ہو گیا تقریباً 15 منٹ بعد کا وقت۔ تو لوگ عام طور پر یا تو اس کو اچھے یعنی دین سمجھدار افراد بھی نے باقاعدہ اس پہ بحث کرتے ہیں کہ نہیں، جب تک سورج نہ نکل آئے قربانی ہو ہی نہیں سکتی، باطل ہے قربانی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ مراجع کے نزدیک جو ہے قربانی، البتہ ابھی ہم شاید آیت اللہ حافظ بشیر نجفی کا فتویٰ پیش کریں، ان کے نزدیک بہرحال یہ کہ سورج نکلنے کے بعد ہی قربانی صحیح ہے۔ اگر اس سے پہلے کسی نے کر لی تو وہ فرماتے ہیں کہ پھر وہ عید کی قربانی شمار نہیں ہوگی، البتہ گوشت کھانا اس کا جائز رہے گا، لیکن عید کی قربانی کا ثواب نہیں ملے گا۔ تو یہ اس سلسلے میں یہی ہے آغا سیستانی کا مسئلہ کہ افضل یہی ہے کہ سورج نکلنے کے بعد جتنی دیر میں نماز عید ادا کی جاتی ہے اتنا وقت گزرنے کے بعد ادا کی جائے۔ اور اس سلسلے میں آیت اللہ سیستانی نے باقاعدہ ایک تحریری فتویٰ بھی دیا ہے کہ بین الطلوعین، یعنی صبح صادق کے طلوع ہونے سے سورج کے طلوع ہونے تک کے درمیان کا جو ٹائم ہے اس کے اندر بھی جائز ہے، لیکن کم سے کم اتنا وقت گزر جائے سورج نکلے ہوئے کہ جس میں نماز عید پڑھی جاتی ہے، تو وہ سب سے افضل وقت ہے۔ اور افضل وقت چلتا رہے گا یہاں تک کہ زوال آفتاب کا وقت آ جائے گا۔ یہ زوال آفتاب والا جو وقت ہے یہ افضل وقت ہے، اور زوال آفتاب جب ہو جائے اس سے لے کر غروب آفتاب تک یہ بالکل عام وقت ہے، یعنی اس میں ثواب پھر کم ہو گیا۔ یعنی اگر کسی کو زیادہ ثواب لینا ہے تو سورج نکلنے کے بعد سے لے کر اور نماز ظہر کے اول وقت زوال آفتاب تک قربانی کر لے، اس کے بعد بھی شام تک کر سکتا ہے، جب تک دن کا ڈے ٹائم ہے اس میں کر سکتا ہے قربانی، لیکن یہ کہ ثواب البتہ کم ہو جائے گا۔ اور آغا سیستانی کا یہ تحریری فتویٰ بہت ساری سائٹس کے اوپر موجود ہے۔ پھر ہم نے بھی یہاں سے لکھ کر مدرسے نے دریافت کیا تھا کہ کیا یہ کافی ہے عید قربان کی قربانی ذبح کرنے کے وہ بعد صبح صادق و قبل طلوع شمس ادا اگر کی جائے، یعنی صبح صادق کے بعد اور طلوع شمس سے پہلے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں کافی ہے اگر یہ مستحب قربانی ہو رہی ہے۔ مستحب قربانی میں فرماتے ہیں کہ اس کی اجازت ہے کہ صبح صادق کے بعد بھی کی جا سکتی ہے۔ اور آیت اللہ حافظ بشیر نجفی رسالہ صوت النجف کے اندر ان کے پورے تمام عید جو قربانی کے مسائل ہیں وہ ڈسکس ہوئے ہیں، تو اس میں بھی یہ بات پوچھی گئی ہے کہ جو شخص عید قربان میں جانور کی قربانی کرنا چاہتا ہے، کیا ایسا شخص طلوع آفتاب سے قبل جانور کی قربانی کر سکتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا ایسا کرنا جائز نہیں ہے، اور اگر ایسا کرے گا تو اس کو دوبارہ قربانی کرنا ہوگی۔ تو بہرحال یہ ایک آیت اللہ حافظ بشیر کا کچھ مسائل کے اندر اختلاف ہے آیت اللہ سیستانی کے مسائل قربانی میں، تو جہاں جہاں اس کا نمایاں اختلاف ہوگا انشاءاللہ وہ ہم ذکر کرتے جائیں گے ساتھ ساتھ۔ اور الگ سے بھی ان کی ویب سائٹ پر یہی ہے کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے، اگر ایسا کرے گا تو دوبارہ قربانی کرنا پڑے گی۔ اچھا، پھر قربانی کے جانور کے حصوں کے متعلق غلط فہمی ہوتی ہے کہ قربانی کے جانور کے حصے،
حصے کتنے کیے جائیں؟ سب سے پہلی بات تو دیکھیے حصے سے مراد ایک تو یہ ہوتا ہے کہ یعنی قربانی میں شراکت کا مسئلہ. آیت اللہ سیستانی کے نزدیک قربانی میں شراکت بھی جائز ہے, رہبر معظم کے نزدیک بھی جائز ہے, یعنی سارے ہی مراجع قربانی میں شراکت کے جائز کہتے ہیں. البتہ آیت اللہ حافظ بشیر کا ایک آدھ بکرے وغیرہ کی قربانی کے اندر ان کا ایک اختلاف ہے, خیر وہ بھی آگے چل کر ہم ذکر کرتے ہیں. اچھا, اب کتنے حصے دار بنائے جا سکتے ہیں؟ کیونکہ وہی ہم نے کہا کہ ہم برادران اہل سنت کے ساتھ رہتے ہیں, ان کے ہاں اس کی تقسیم بہت زیادہ ہے کہ بکرے میں کتنے حصے ہوں گے, تو گائے میں کتنے حصے ہوں گے, تو اونٹ میں کتنے حصے ہوں گے وغیرہ. ہمارے ہاں آیت اللہ سیستانی بھی اور رہبر معظم اور دیگر جو ہمارے علماء ہیں وہ بھی یہ بات کہتے ہیں کہ اس کی کوئی حد مقرر نہیں, جتنا چاہیں حصہ ڈال سکتے ہیں. بعض روایت میں تو امام نے یعنی 70 حصے داروں تک کو جو ہے وہ کہا, یعنی بہرحال یہ کہ کوئی حد مقرر نہیں ہے. عام طور پہ ہوتا ہے نا, لوگ مثلا لوگ سوچتے ہیں اب ہمارے پاس 35,000 40,000 کا بکرا آج کل مثلا مل رہا ہے, اتنے نہیں ہیں, تو کوئی بات نہیں, آپ کسی بھی قربانی میں 5,000 اگر ہیں تو 5,000 کا حصہ ڈال لیں. یعنی ظاہر ہے کہ اتنا ہی حصہ آپ کے پاس آئے گا, لیکن یہ قربانی کے ثواب میں آپ حصے دار بن سکتے ہیں. تو کتنے حصے دار بنائے جا سکتے ہیں؟ تو تمام مراجع کہتے ہیں کہ اس میں کوئی حد مقرر نہیں ہے, 2 3 4 5 10 جتنے بھی ایسے حصے دار ہوں وہ اس کے اندر بنائے جا سکتے ہیں, اور اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یعنی جتنے چاہیں لوگ, اس میں رہبر معظم یہی بات فرماتے ہیں, آیت اللہ سیستانی بھی یہ کہتے ہیں کہ مستحب جو قربانی ہے اس میں شراکت کرنے والے اور حصہ ڈالنے والوں کی کوئی تعداد معین نہیں ہے, جتنے لوگ چاہیں حصہ ڈال سکتے ہیں. البتہ آیت اللہ حافظ بشیر نجفی فرماتے ہیں کہ بکرے اور بکری کی قربانی فقط ایک شخص ہی کر سکتا ہے, جبکہ پھر بہرحال ان اور جانوروں کے متعلق میں حصے ڈالنے کے قائل ہیں وہ, لیکن فرماتے ہیں کم سے کم بکری اور بکری کی قربانی میں حصے داری نہ ہو, وہ کوئی ایک ہی شخص کرے. لیکن یہ کہ آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خامنہی فرماتے ہیں کہ اس میں بھی کتنے بھی حصے دار ہو جائیں تو اس سے فرق نہیں پڑتا ہے. اچھا, ایک مسئلہ اور بھی آتا ہے, غیر شیعہ مسلمانوں کے ساتھ قربانی میں شراکت کی غلط فہمی. اس میں بھی یہی ہے کہ غیر شیعہ مسلمان جو ہیں برادران اہل سنت, ان کے ساتھ مل کر بھی قربانی کی جا سکتی ہے. وہ اگر مثلا محلے میں قربانی کر رہے ہیں اور وہ لوگ حصہ ڈال رہے ہیں تو آپ بھی ان لوگوں کے ساتھ قربانی میں حصہ ڈال سکتے ہیں, اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی ضروری نہیں ہے کہ شیعہ اثناعشری ہی ہو کہ جس کے ساتھ قربانی مل کے کی جائے, نہیں, اور جو مسلمان ہیں ہمارے بھائی ان کے ساتھ مل کر بھی قربانی کی جا سکتی ہے, فقہاء نے اس کی اجازت دی ہے. البتہ بعض ممکن ہے کہ آیت اللہ حافظ بشیر یا اس طرح کے جو نظریہ رکھنے والے ہمارے مراجع ہیں یا علماء ہیں, وہ یہ بات کہیں کہ نہیں صرف برادران ایمانی کے ساتھ ہی صرف شراکت کی جائے, کیونکہ ابھی آگے چل کر گوشت کی جب تقسیم ہوگی تو اس میں بھی یہ بات بیان کی جائے گی. اچھا, قربانی کے گوشت کی تقسیم کیسے ہو؟ بہتر تو یہ ہے, اچھا پہلی بات تو یہ بتا دی جائے کہ چاہیں تو آپ پورا گوشت اپنے پاس رکھ لیں. لوگ آج کل کہہ رہے ہیں کہ آج کل تو یہ بہت مسئلہ, جب سے لائٹیں بہت جا رہی ہیں لگ رہا ہے سارا گوشت تقسیم ہی کرنا پڑے گا. تو بہرحال یہ تو صورتحال ہے, لیکن یہ کہ بہرحال شریعت نے اجازت دی ہے, چاہے پورا اپنے پاس رکھ لیں, چاہے پورا تقسیم کر دیں, چاہے کسی خاص رشتہ داروں تک دے دیں, یعنی یہ جائز ہے. لیکن بہتر کیا ہے, 1/3 اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے رکھیں, 1/3 عام مسلمانوں کے لیے یا مومنین کے لیے, اور 1/3 مسلمان فقراء کو صدقہ کریں. آیت اللہ سیستانی یعنی آیت اللہ سیستانی فرماتے جو شخص قربانی کرے اس کے لیے جائز ہے کہ وہ قربانی کا 1/3 حصہ اپنے لیے مخصوص کر لے یا اپنے اہل خانہ کو کھلانے کے لیے رکھ لے. اسی طرح 1/3 حصہ مسلمانوں میں سے جس کو چاہے دے دے, اور احوط و افضل یہ ہے کہ باقی تیسرے حصے کو فقراء مسلمین پر صدقہ کرے. یہ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں. اچھا, لیکن آیت اللہ حافظ بشیر فرماتے ہیں کہ قربانی کے 3 حصے ہوتے ہیں, ایک حصہ شیعہ غریبوں میں تقسیم ہوتا ہے, اور ایک حصہ شیعہ مومنین کو چاہے وہ غریب نہ بھی ہوں ان کو دیا جاتا ہے, اور تیسرا حصہ خود قربانی کرنے والے کے لیے ہوتا ہے. اور اس کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ ایک 2 لقمے خود کھائے اور باقی گوشت کو غریبوں میں تقسیم کرے.
دیکھیے ایک آدھ لقمہ خود کھانا، یہ حج کی جو واجب قربانی ہوتی ہے اس میں مثلا آیت اللہ خوئی کا یہ نظریہ تھا کہ کم سے کم ایک بوٹی اسے کھانی چاہیے. اور ایک زمانہ تھا جب آیت اللہ خوئی زندہ تھے تو آیت اللہ خوئی کا پورا خاندان حج پر تشریف لایا تھا حج کے لیے. تو ہمارے استاد محترم مولانا صادق حسن صاحب قبلہ نے ان کا دیکھا تھا کہ ان کے پورے کاروان میں حتیٰ کہ جتنے بھی اس میں بچے بھی موجود تھے، اس میں خواتین بھی موجود تھیں، اس میں اور افراد بھی تھے، ان سب کے ساتھ ان کے نام لکھے ہوئے پلاسٹک کی تھیلیاں آئی تھیں اور ان میں ایک ایک بوٹی نکال کے اس میں ڈالی گئی تھی. اور اس زمانے میں خیر وہاں پر مینا میں کھانے پکانے کا بھی انتظام حاجی خود ہی کرتے تھے. اب تو خیر جب سے وہاں آگ واگ لگی ہے اور اس کے بعد سے جو ہے وہاں پہ اس کی پابندی ہو گئی ہے، اب تو یہ ممکن بھی نہیں رہا ہے. تو ان سب کی بوٹیاں الگ جانور کی ان کے نام لکھا ہوا تاکہ وہ پکا کے انہی لوگوں کو کھلائی جائے. ان کا نظریہ یہ تھا کہ کم سے کم حاجی جو ہے ایک بوٹی کم سے کم ضرور کھائے، پھر باقی چاہے تو وہ تقسیم کر دے یا وہیں چھوڑ کر آ جائے. اب بہرحال یہ نظریہ بنتا ہے احتیاط واجب میں رجوع وجوع سارے مسائل ملا کے کہ پورا جانور قربان کر کے وہیں چھوڑ کر آ سکتے ہیں. تو بہرحال اسی طرح حافظ بشیر نجفی صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ ایک دو لقمے خود کھا لے اور باقی کو غربا میں تقسیم کر دے. تو ایک شیعہ غریبوں میں ایک حصہ تقسیم کرنے کے حوالے سے انہوں نے تاکید فرمائی. اچھا، کیا غیر مسلم افراد کو قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں؟ تو اکثر کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ شاید آغا سیستانی نے اس کو جو ہے وہ منع فرمایا ہے، جبکہ کچھ استفتاءات میں بھی جو ان کے خاص استفتاء سیکشن کے مثلا آغا مہری، ان سے جب ہم نے پوچھا کہ آیت اللہ سیستانی کی نگاہ میں قربانی مستحبی جو ہوتی ہے اس کا گوشت جو ہے غیر مسلمین کو دیا جا سکتا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمارے گھر میں فلاں ڈرائیور ہے، یا وہ لوگ بھی کیونکہ جو غریب غربا ہیں غیر مسلمان ملازمین ہوتے ہیں وہ بھی تقاضا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں جو ہے گوشت دے دیا جائے. تو انہوں نے جواب دیا کہ حرام نہیں ہے، یعنی ان کو بہرحال دیا جا سکتا ہے. اور بھی وکلاء حضرات سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے بھی کہا کہ جائز ہے. اور خود مدرسے نے بھی جب ان سے سوال لکھ کے آغا سیستانی کا آفس بھجوایا تھا تو وہاں سے یہی جواب آیا کہ جانور کو قربانی کرنے والا قربانی کا ایک تہائی حصہ اپنے لیے لے لے، دوسرا تہائی مسلمانوں میں سے جس کو چاہے دے دے، اور احتیاط مستحب یہ کہ باقی ایک تہائی غریب مسلمانوں کو دے. یعنی احتیاط مستحب ہے کہ غریب مسلمان کو، لیکن یہ کہ بہرحال غیر مسلم افراد کو بھی قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے. البتہ آیت اللہ حافظ بشیر نجفی صاحب قبلہ وہ یہ غالباً فرماتے ہیں کہ نہیں، غیر مسلموں کو جو ہے وہ قربانی کا گوشت نہ دیا جائے. اسی طرح رہبر معظم سے بھی سوال لکھ کر یہ پوچھا گیا کہ کیا غیر مسلم افراد کو مستحب قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے، تو وہاں سے جواب آیا کہ دیا جا سکتا ہے، یعنی ان کے مقلدین بھی دے سکتے ہیں. اور اسی طرح سے آیت اللہ شبیری زنجانی کو بھی مدرسے نے سوال لکھ کے بھیجا تو وہاں سے بھی جواب آیا کہ لا باس بذالک، کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر، ان کو دیا جا سکتا ہے غیر مسلمین کو بھی. اچھا، اب قربانی کی جانور کی عمر کے لحاظ سے بھی بہت سی غلط فہمیاں. دیکھیے سب سے پہلی، ابھی ہم آگے چل کر اس کو ذکر کریں گے، پہلے آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ قربانی کا جانور اونٹ، گائے یا بھیڑ بکرا ہونا چاہیے، یعنی انعام ثلاثہ میں سے جس کو کہا جاتا ہے. عام طور پر لوگ سوال ایک پوچھتے ہیں کہ کیا مرغی کی قربانی جائز ہے یا جائز نہیں ہے، وہ بھی تو حلال گوشت جانور ہے. تو جواب ہے کہ جی نہیں، مرغی کی قربانی جائز نہیں ہے. سننے میں آیا ہے، مجھے اتنا کنفرم نہیں ہے، ایسی کہیں ظاہر ہے کہیں پڑھا ہے کہ شاید برادران اہل سنت میں اہل حدیث جو ہیں وہ مرغی کی قربانی کو جائز سمجھتے ہیں، لیکن واللہ علم، یعنی میں کنفرم نہیں بات بتا سکتا. لیکن ایک ویسے ہی کیونکہ ظاہر معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں نا، تو دوسری فقہ کو بھی ہمیں ذرا علم ہونا چاہیے. اب عمر کے لحاظ سے آغا سیستانی کا ذرا ایک بڑا ایک ڈیفرنٹ ایک نظریہ ہے. وہ فرماتے ہیں احتیاط واجب یہ ہے کہ 5 سال سے کم عمر اونٹ نہیں ہونا چاہیے، اور اگر گائے اور بکرا کر رہے ہیں تو وہ 2 سال سے کم نہیں ہونا چاہیے، اور اگر بھیڑ کر رہے ہوں تو وہ 7 مہینے سے اس کی عمر کم نہ ہو. یعنی اگر ان کی عمر کم ہے اس سے، یعنی گائے اور بکرے کی 2 سال سے کم ہے، اونٹ کی 5 سال سے کم ہے، بھیڑ کی جو ہے وہ 7 مہینے سے کم ہے، تو فرماتے ہیں پھر یہ عید کی قربانی شمار نہیں ہوگی. قربانی تو ہو جائے گی، یعنی مقصد یہ کہ جانور قربان ہو جائے گا، وہ حلال بھی ہوگا، اس کا گوشت بھی کھا سکتے ہیں، لیکن جتنی محنت ایفرٹ کر کے آپ 10,000 کا بکرا جو ہے وہ 40,000 میں لے کر آئے ہیں،
تو وہ اس کا فائدہ اور ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ وہ آپ کم عمر کا جانور لے آئیں احتیاط واجب کی بنا پر. اب اس کا کوئی حل بھی ہے، خیر آگے چل کر ہم ذکر کرتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بھائی قربانی کے جانور کے دانت وغیرہ عام طور پر دیکھے جا رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ 2 دانت کا مثلاً. اچھا اب دیکھیے 2 دانت کا جو جانور ہے، مثلا ہم چلیں بکرے کی مثال لے لیتے ہیں، کیونکہ بہت چھوٹا بھی اگر جانور ہے اس کا منہ کھول کے دیکھیں گے جو اس میں بھی ظاہر ہے وہ دودھ والے دانت ہوتے ہیں جو ٹوٹتے ہیں اور پھر پرماننٹ دانت نکلتے ہیں. تو چھوٹا بچہ بھی ہے تو اس کے بھی 8 دانت منہ میں ہوتے ہیں کم سے کم دودھ والے، تو وہ معیار نہیں ہے. اچھا قربانی کے جانور کے دانت معیار نہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں اس کا دانت کھول کے دیکھتے ہیں دانت زیادہ نظر آ رہے ہیں تو اس کو بڈھا بکرا یا سمجھ کے جو ہے چھوڑ دیتے ہیں لوگ. حالانکہ عمر کم نہ ہو زیادہ جتنی بھی ہو جائے اس سے فرق نہیں پڑتا ہے. اچھا دانتوں سے میں نے وہی کہا کہ یہ والی چیز کہاں سے لوگ عام طور پہ کہتے ہیں 2 دانت کا بکرا ہونا چاہیے. عام طور پر 1 سال کی عمر کے پہنچنے تک اس کے 2 دانت آ چکے ہوتے ہیں. اور اس کا اور آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ 2 سال سے کم عمر نہیں ہونا چاہیے. تو آپ 2 دانت کا اگر لے کر آ گئے تو وہ تو احتیاط واجب کے خلاف ہے. وہ تو ابھی اس کا مطلب ہے 1 سال کا ہے، یعنی ایک رف اندازہ لگایا جاتا ہے. ویسے دانت معیار نہیں ہے لیکن عام طور پر جو عمر کا اندازہ لگایا جاتا ہے. اور جس وقت اس کے 4 دانت نکل آتے ہیں یعنی دونوں سائڈز پہ یعنی 2 پیئرز، تو وہ 4 دانت جب ہوتے ہیں اس وقت وہ عمر کے لحاظ سے 2 سال کا ہوتا ہے. 2 سال کا. تو بہرحال یہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ 4 دانت نکل آئے ہیں تو وہ 2 سال کا ہے، 6 دانت نکل آئے ہیں تو 3 سال کا ہے، 8 دانت نکل آئے ہیں تو وہ 4 سال کی عمر کا جانور عموماً سمجھا جاتا ہے. یعنی لوگ جو اس کی پرورش کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اتنا یعنی سائنسی لحاظ سے یہ دانتوں کا. البتہ دانت کم زیادہ بھی اور زیادہ تیزی سے بھی نکل سکتے ہیں کسی کے. بعض اوقات 2 دانت گرتے ہی ہیں اس کے کہ 4 دانت مزید بہت ہی جلد نکل آتے ہیں اس کے. تو اصلاً جو قربانی کے دانت جو ہیں وہ جانور کے وہ معیار نہیں ہیں، ایک رف اندازہ ضرور لگایا جا سکتا ہے. تو بہرحال احتیاط واجب کی بنا پر گائے اور بکرے کی عمر 2 سال سے کم نہ ہو، اور اونٹ کی 5 سال سے کم نہ ہو، اور بھیڑ کی 7 مہینے سے کم نہیں ہونی چاہیے. کم اگر ہو رہی ہے تو پھر جو ہے آغا سیستانی کے نزدیک وہ جانور عید کی قربانی کے لیے کافی نہیں ہوگا. اچھا اب احتیاط واجب ہے. تو اب یہی والا سوال لکھ کر آیت اللہ وحید خراسانی سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ مستحب قربانی کے اندر یہ والی شرائط نہیں ہے. یعنی عمر کی جو یہ شرط کہ 2 سال بکرے اور گائے کی اور 5 سال جو ہے وہ اونٹ کی اور 7 مہینے بھیڑ کی، تو عید کی مستحب قربانی میں یہ شرطیں نہیں. یعنی اب آیت اللہ سیستانی کے جو مقلدین ہیں اگر وہ آیت اللہ وحید خراسانی کی طرف رجوع کر لیں تو وہ 2 سال سے کم عمر کا بھی اگر ان کو کوئی بکرا وغیرہ مل رہا ہے تو ان کی طرف رجوع کر کے وہ قربانی کو ٹھیک کر سکتے ہیں. یعنی یہ جو شرط ہے کہ 5 سال 2 سال اور 7 مہینے، اس مسئلے میں آیت اللہ وحید خراسانی بقرعید کی مستحب قربانی میں یہ شرط واجب نہیں سمجھتے ہیں، اور ان کی طرف رجوع کر کے جو ہے یہ ایک سہولت مل سکتی ہے. اچھا رہبر معظم بھی یہی بات فرماتے ہیں کہ کہہ رہے ہیں بطور کلی قربانی مستحب میں یہ شرائط خاص جو ہیں وہ ضروری نہیں ہے ان کا خیال رکھنا، یعنی عمر وغیرہ کے اعتبار سے. اور یہ جب لکھ کے بھی سوال پوچھا گیا تو یہ وہاں سے یعنی یہی والا جواب آیا کہ بطور کلی قربانی مستحب میں شرائط خاص کی رعایت کرنا یہ واجب نہیں ہے. یعنی ان کے مقلدین تو ویسے ہی اس کی نسبت یعنی بالکل بھی ایسا نہ ہو کہ بھی بالکل یعنی کم سے کم اسے کہا جائے کہ ہاں یہ بکرا ہے. یعنی یہ نہ کہیں کہ تو بالکل ہی بچہ پیدائشی 2 دن کا مثلا اٹھا کے لے آئیں، یہ والا نہیں ہونا چاہیے. لوگ کہیں ہاں بکرا ہے، اگرچہ چھوٹا ہے لیکن بکرا ہے. اس کو اس جانور کا بہرحال عرف کے اندر اطلاق ہو کہ اس کو یہ بات اس کو وہی کنسیڈر کیا جا رہا ہے. تو اس لحاظ سے آیت اللہ وحید خراسانی بھی اس کے قائل ہیں اور رہبر معظم بھی ہیں، اور آغا سیستانی والے بھی آیت اللہ وحید خراسانی کی طرف رجوع کر کے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. بھیڑ کے مسئلے میں کہ کیسے پہچانے، تو بھیڑ والا مسئلہ بھی تقریباً ایسا ہی ہے کہ وہ بھی اگر چھوٹی بھیڑ ہے اور دودھ کے دانت اس کے ابھی نہیں ٹوٹے تو وہ 8 دانت اس کے منہ میں اس لحاظ سے نظر آئیں گے. لیکن عام طور پر جو بھیڑ ہوتی ہیں اور وہ جو
7 مہینے سے کم ہے، یہ اس وقت 7 مہینے کی مثلاً بھیڑ ہے سامنے، وہ خود دیکھنے سے بھی بہت چھوٹی محسوس ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کی عام طور پر اتنی قربانی رائج بھی نہیں ہے، اور پھر بھی اگر اس سے نسبتاً چھوٹی بھی ہے تو وہی احتیاط واجب میں رجوع کر کے یہاں پر بھی اجازت مل جائے گی کہ اسے قربان کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اب ایک اور چیز ہوتی ہے قربانی اور عقیقے سے متعلق ایک غلط فہمی، قربانی اور عقیقہ۔ اچھا، اب دیکھیے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جس کی طرف سے قربانی ہو، عقیقہ اس قربانی کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے، کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ مثلا باپ اگر اپنی طرف سے قربانی کر رہا ہے اور اس کا اپنا عقیقہ نہیں ہوا، تو جیسی یہ قربانی کرے گا اس کا خود بخود ہی عقیقہ بھی ہو جائے گا، اس کا خود بخود عقیقہ ہو جائے گا۔ یعنی اگر جس کی طرف سے بھی قربانی، اور باپ کہے کہ یہ قربانی کا جو جانور لایا ہوں میں اس بچے کی طرف سے میں اس کو قربان کر رہا ہوں، اب جیسی عید کی قربانی ہوگی اس بچے کا خود بخود عقیقہ بھی ہو جائے گا، خود بخود عقیقہ اس کا شمار ہو جائے گا۔ الگ سے کوئی چاہے تو نیت بھی کر لے کہ ہاں بھائی یہ میں قربانی اسی آدمی کی قربانی، یہ نہیں کر سکتا باپ کہ قربانی تو میری طرف سے ہے اور عقیقہ میرے بیٹے کا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی جس کی طرف سے قربانی ہوگی عقیقہ بھی اسی کا شمار ہوگا۔ تو بہرحال یہ اس طرح سے، یا یہ بھی نہیں کر سکتا کہ بھائی یہ جو ہے نا قربانی میں، تو ابھی آپ نے سنا کہ قربانی تو پورے اہل خانہ کی طرف سے بھی کر سکتا ہے، وہ کہے گا میرے 5 بچوں کا عقیقہ نہیں ہوا ہے تو میں ان سب کا عقیقہ کر رہا ہوں اس میں، نہیں، ایک قربانی میں فقط ایک شخص کا عقیقہ ہو سکتا ہے بس۔ اب جس کی بھی قربانی جس کی طرف سے ہوگی بس اسی کا عقیقہ شمار ہوگا۔ یہ اس میں ایک اہم بات تھی عام طور پر۔ ویسے اس میں یہ بھی ہے کہ آیت اللہ حافظ بشیر نجفی کا ایک الگ نظریہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ عقیقہ ایک الگ حکم ہے، مستحب قربانی الگ حکم ہے، یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ یعنی جو شخص قربانی کر رہا ہے اس کا اپنا عقیقہ نہیں ہوا تو عقیقے کے لیے الگ جانور جو ہے وہ قربان کرے۔ اچھا، اب عید کی قربانی کے ساتھ عقیقہ، یعنی یہی بات ہو گئی کہ قربانی مثلا باپ کی طرف سے ہو اور اسی میں اپنے بچے کے عقیقے کی نیت کر لے تو یہ ٹھیک نہیں۔ بچے کا عقیقہ کرنا ہو تو قربانی بھی بچے کی طرف سے ہوگی، تو پھر خود بخود اس کا عقیقہ شمار ہو جائے گا بچے کا۔ اچھا، اور یہی رہبر معظم بھی فرماتے ہیں کہ عقیقہ از قربانی مستحب بہتر و لازم تر است، یعنی عقیقہ جو ہے قربانی مستحب سے بہتر اور لازم تر ہے، تو پھر یعنی بچے کا عقیقہ ہی آپ اس میں کر لیں۔ یعنی وہ دونوں میں اگر فرماتے ہیں کہ دونوں میں سے کس کی اہمیت زیادہ، تو فرماتے ہیں عقیقے کی اہمیت زیادہ ہے، لیکن فرماتے ہیں البتہ بعض فقہا یہ فرماتے ہیں کہ اگر عید قربان کے روز قربانی کرے تو وہ خود عقیقے کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ ان کا بھی ایک نظریہ سامنے آ گیا۔ اچھا، حج کی قربانی اور عقیقہ، یعنی جو شخص بھی حج میں جانور قربان کر لیتا ہے تو وہ اس کی وہ حج میں کی گئی قربانی خود بخود عقیقہ کے لیے بھی کافی ہے۔ یعنی ہم صرف یہ والے جو یہاں پہ مستحب قربانی جو اپنے وطن میں رہ کے کر رہے ہوتے ہیں وہ تو ایک الگ ابھی آپ نے سن لیا، حج کی جو قربانی ہے وہ بھی عقیقے کے لیے مجزی اور کافی۔ یعنی اب آپ کو وہ شخص جو حج کر کے آ گیا ہے اس کو اگر اس کا عقیقہ نہیں ہوا تھا تو اب الگ سے کوئی عقیقہ کروانے کی اس کو ضرورت نہیں، وہ حج میں کی گئی قربانی ہی عقیقے کے لیے کافی ہو گئی۔ یہ ایک ہے حج کی قربانی اور عقیقہ۔ تو آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ قربانی عقیقے سے مجزی ہے، بس جو شخص بھی قربانی کرے اس سے عقیقہ کرنے کا استحباب ساقط ہو جائے گا، یعنی پھر الگ سے اسے عقیقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یعنی لوگ عام طور پہ سوچتے ہیں بھائی وہ تو قربانی کی تھی ہم نے، اب عقیقہ تو ہوا ہی نہیں تھا، پھر عقیقے کے لیے ایک اور جانور لے کر آیا جائے، تو فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، اور عقیقہ کرنے سے قربانی کرنے سے پھر عقیقے کا استحباب ساقط ہو جائے گا، وہ خود بخود سمجھا جائے گا کہ اس کا عقیقہ بھی ہو گیا، چاہے وہ نیت کرے بھی یا نہ کرے۔ یعنی ہمارے دماغ میں تھا ہی نہیں، ہم تو صرف قربانی کی ہے، نہیں، وہ خود بخود ہی عقیقہ بھی ہو گیا ہے، چاہے آپ کو بعد میں کیوں نہ پتہ چلے کہ یہ ایسا مسئلہ تھا۔ اب ایک مسئلہ آتا ہے حصے دار قربانی میں عقیقے کی غلط فہمی۔ مثلا ابھی آپ نے سنا تھا نا کہ قربانی میں جتنے چاہیں حصے ڈالے جا سکتے ہیں، اس میں عقیقے کی نیت نہیں ہو سکتی، اس میں عقیقہ شمار نہیں ہوگا۔ یعنی حصے دار قربانی میں عقیقہ نہیں ہوتا ہے۔
کیونکہ اس کے تو بہت سارے حصے دار ہیں. قربانی جو ہے وہ ایک شخص کی طرف سے ہوگی تو اسی کا ہی عقیقہ شمار ہو جائے گا. حصے دار قربانی میں عقیقہ نہیں ہوگا. پھر اس کا مطلب ہے اگر کسی نے حصے دار قربانی میں حصہ ڈالا تھا تو عید کی قربانی کا تو ثواب اس کو مل جائے گا, لیکن عقیقہ ابھی بھی نہیں ہوا اس کا. اب جب بھی کبھی حیثیت وغیرہ اس کی ہوگی تو وہ پھر اپنا الگ سے عقیقہ کرے. حصے دار قربانی میں عقیقہ نہیں. کیا حصے دار قربانی میں عقیقے کی نیت ہو سکتی؟ جواب ہے جی نہیں ہو سکتی, یعنی شمار نہیں ہوگا وہ. اچھا, ایک اور بھی چیز ہے کہ قربانی کے جانور میں حصے داروں کی برابری کی بنیاد پر حصے ملتے ہیں. یہ غلط فہمی کہ بھائی اس میں مثلا گائے ہے, اس میں 10 یا 7 حصے ڈالے گئے ہیں تو سب بالکل برابر جو ہے تقسیم ہو اس کے اندر. نہیں, ایسا نہیں ہے. کم اور زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. کسی نے 2000 ڈالے اس کو اس کے مطابق ملے گا, کسی نے 5000 ڈالے تو اس کو ذرا زیادہ ملے گا. اس لحاظ سے یعنی یہ ضروری نہیں ہے, یہ غلط فہمی ہے ایک عوامی کہ بس یہ 7 یا جتنے بھی اس قسم کا عدد ہے اور یہ برابر ہونا چاہیے. نہیں, ایسا نہیں ہے. کم اور زیادہ بھی ہو سکتا ہے. یہ اب آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ کے اوپر ہے کہ جن کے ساتھ یہ جو قربانی کر رہے ہیں. اچھا, کیا یعنی جو کہا جاتا ہے بکرا قسطوں پر, تو یہ کیا قربانی کا جانور قسطوں پر لے کر اس کی قربانی ہو سکتی ہے؟ جواب ہے کہ جی ہاں, یہ بھی جائز ہے. قسطوں پر بھی قربانی ہو سکتی ہے, یعنی ہم قسط وار اس کی پیمنٹ کریں گے, ابھی جانور قربان ہو جائے گا, بعد میں قسطیں اس کی ادا کرتے رہیں گے. تو جی ہاں, یہ بھی آغا سیستانی نے اس کو بھی جائز قرار دیا ہے. ایک اور عقیقے کی بات آئی تو اس میں ایک بہت زیادہ سوال آتا ہے, اس کو ابھی ڈال دیتے ہیں. کیا کوئی شیعہ اور سید کسی غیر شیعہ کے عقیقے کا گوشت کھا سکتا ہے؟ تو جواب ہے کہ جی ہاں, بالکل کھا سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. عام طور پہ یہ ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں کہ مثلا غیر شیعہ کے عقیقے کا گوشت آیا ہے ہمارے پاس پڑوس سے, انہوں نے بھجوایا ہے, تو جی ہاں کھا سکتے ہیں. سید بھی کھا سکتا ہے, یعنی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. بعض اوقات لوگ سادات اور کیونکہ عام طور پر عقیقے کو صدقہ سمجھا جاتا ہے. نہیں, صدقہ نہیں. اول تو صدقے بھی اگر ہو تب بھی سید مستحب صدقات لے سکتا ہے, صرف واجب صدقات نہیں لے سکتا ہے, وہ اس پہ ایک الگ بحث ہے. لیکن بہرحال یہ کہ عام طور پر غیر شیعہ افراد کی طرف سے جو عقیقے کا گوشت آئے وہ سید اور غیر سید سب کھا سکتے ہیں, اس میں کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے. ہاں, اچھا, یہ بھی بہت اچھا سوال ایک آ گیا ہے, تو وہ میں اس میں بتا دوں کہ اگر کیونکہ اصلاً وہ ہو رہی ہے قربانی اور اس میں خود بخود عقیقہ شامل ہو رہا ہے, یعنی خود بخود عقیقہ ہو رہا ہے, تو کیونکہ قربانی کا گوشت سب کھا سکتے ہیں تو عقیقہ اور قربانی جب یہ اس طرح سے ہو رہے ہیں تو اس میں احکامات جو ہیں قربانی کے چلیں گے, عقیقے کے نہیں چلیں گے. جیسے ابھی آپ نے سنا تھا نا کہ واجب اگر ہو جائے قربانی تب بھی احکام مستحب قربانی کے رہتے ہیں. تو اگر قربانی کے ساتھ عقیقے کی نیت بھی کسی نے کی ہوئی ہے اس کا بھی عقیقہ ساتھ, تو اصل میں عقیقہ اس کے لحاظ سے مجزی اور تابع ایک لحاظ سے شمار ہو رہا ہے. تو اصل جو احکام ہوتے ہیں وہ مستحب قربانی کے رہیں گے, یعنی اگر کسی شخص کا اسی میں عقیقہ بھی ہو رہا تھا وہ اسی قربانی کے احکام رہیں گے, یعنی اپنا عقیقے کا یعنی اپنی قربانی کا گوشت وہ خود کھا سکتا ہے. یا اگر بچے کی طرف سے قربانی کی ہے اور اسی کا عقیقہ ہو رہا ہے تو اس کے قربانی کا گوشت اگرچہ والدین کے لیے مکروہ ہوتا ہے کھانا, یا اگر کوئی فرماتے احتیاط واجب ہے کہ ماں نہ کھائے, تو یہ احکامات وہاں پر نہیں چلیں گے, اور وہاں پر وہ سب کے سب افراد یعنی کسی کی کوئی ایکسیپشن نہیں ہوگی اور سب کے سب افراد اس گوشت کو کھا سکتے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ والی چیز بھی آ گئی کہ اگر قربانی کے ساتھ عقیقہ جمع ہو رہا ہے یا تو ظاہر ہے کہ خود بخود وہ عقیقے کے لیے بھی کافی ہو رہی ہے قربانی, لیکن احکام قربانی کے رہیں گے, عقیقے کے نہیں ہوں گے. اگر کسی نے قربانی کا دماغ میں نہیں سوچا ہے, بس کہا کہ میں عقیقہ ہی کر رہا ہوں, یہ چاہے وہ عید قربان کے روز ہو, تو پھر وہ عقیقے کے احکام اس کے اوپر آ جائیں گے. پھر وہ ہے کہ والدین مکروہ ہے نہ کھائیں, وہ بھی گوشت کی حد تک ہے, لیکن گوشت سالن میں پکا ہے تو سالن میں روٹی وغیرہ لگا کے کھا سکتے ہیں. بریانی پک گئی ہے تو مثلا اس کے صرف چاول کھا سکتے ہیں, وہ بھی کراہیت کی حد تک ہے, یعنی حرام نہیں ہے, صرف کراہیت ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ اب کم سے کم بقرعید کی قربانی میں اگر یہ دونوں چیزیں جمع ہو رہی ہیں تو احکام قربانی کے رہیں گے, عقیقے کے نہیں آئیں گے. پھر ایک اور چیز ہے قربانی کرنے کے بجائے اس کی رقم صدقہ کرنے کی غلط فہمی کہ بھئی قربانی میں ہم جو ہے وہ کیوں نہ
یہ رقم صدقہ کر دیں. لوگ آج کل کووڈ کے بعد کا دور بڑا ویسا آ گیا ہے, انہیں گوشت نہیں چاہیے, گوشت بھی غریب لے کے جائے گا تو بجلی نہیں ہے, وہ کہاں فریج وغیرہ میں کہاں رکھے گا, تو ہم اس کے پیسے دے دیں اس کی جگہ. تو اس سلسلے میں علماء فرماتے ہیں کہ نہیں, یہ جائز نہیں ہے کہ ہم اس کی قیمت دیں. آغا سیستانی بھی فرماتے ہیں کہ قیمت دینے سے یہ جو چیز ادا نہیں ہوگی. یعنی عید الاضحیٰ کی مستحب قربانی میں فرماتے ہیں اگر قربانی کرنے کے بجائے اس کی قیمت کسی مستحق کو دے دی جائے تو قربانی کے حکم کی بجا آوری کے لیے کافی نہیں ہے. البتہ ظاہر ہے غریب کی مدد کا ثواب مل جائے گا, لیکن عید الاضحیٰ کی قربانی کا نہیں ملے گا. یعنی عام طور پر لوگ یہ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ شاید بس یہ کہ رقم دے دی جائے, تو اس کی ایک الگ مصلحتیں ہیں اسلام کے اندر. کچھ ہی عرصے پہلے جب وہ قلت ہو گئی تھی آٹے وغیرہ کی, تو لوگ اس وقت سمجھ میں آتا تھا کہ اسلام نے کہا ہے کہ روزے کو جو کفارے کے اندر جنس ہی دی جائے گی, نوٹ نہیں دے سکتے. تو لوگ عام طور پہ ہوتے ہیں آخری زمانے میں ایسے قحط پڑیں گے, یہ لوگ پیسے لے کے بازاروں میں پھریں گے لیکن جو ہے ان کو اناج وغیرہ نہیں ملے گا. یعنی پیسے تو ہوں گے ان کے پاس لیکن وہ اناج غائب ہو جائے گا. تو لوگ اس طرح سے تاکہ جمع کر کے نہ بیٹھیں, تو اسلام نے رکھا ہے کہ نہیں, اس میں جنسی اجناس ہی دی جائیں, رقم وغیرہ کو نہ دیا جائے. تو اسی طرح عید الاضحیٰ کی جو مستحب قربانی ہے اس میں جانور ہی قربان کر کے ان کا گوشت تقسیم ہونا چاہیے. یہ کافی نہیں ہوگا کہ ہم اس کے پیسے کسی غریب کو دیں. غریب پھر وہ صدقے وطقے کا ثواب مل جائے گا لیکن عید الاضحیٰ کی قربانی کا ثواب نہیں ملے گا. اچھا, ایک صورت میں ہے کہ جب اس رقم کو صدقہ کیا جا سکتا ہے. آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں قربانی کرنا ہر اس شخص کے لیے مستحب تاکیدی ہے جس کے لیے قربانی کرنا ممکن ہو, اور وہ شخص جو قربانی کرنے کی قدرت تو رکھتا ہے مگر اس کو قربانی کا جانور ہی نہیں مل رہا ہے, اس کے لیے مستحب ہے کہ اس کی قیمت ضرورت مند کو صدقے میں دے دے. اور چونکہ بازار میں جانوروں کی قیمتیں مختلف ہوتی ہیں تو کم سے کم قیمت ادا کرنے سے بھی وہ مستحب ادا ہو جائے گا. یعنی اگر جانور مل ہی نہ رہے ہوں, بعض اوقات ہو سکتا ہے کسی ایسے علاقے میں انسان ہو یا ایسے حالات ہو جائیں, بعض اوقات بیماریاں جانوروں کی پھیل جاتی ہیں, لوگ احتیاط کرنے لگے کہ بھئی اب یہ لمپی کا اور ڈیزیز کون سی وہ آ گئی ہیں آج کل, تو لوگ اس لحاظ سے یعنی اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ جانور نہ مل رہا ہو, اس صورت میں اس کی جو بھی قیمت ہے وہ کسی مستحق کو صدقہ کی جا سکتی ہے. اور اگر کم اور زیادہ کا مسئلہ ہو تو کم سے کم والی جو قیمت ہے اس کو دینے سے بھی یہ ادا ہو جائے گا. پھر ایک مسئلہ آتا ہے پالتو جانور کی قربانی کو مستحب سمجھنے کی غلط فہمی. لوگ پہلے کئی لا کر اپنے پاس رکھتے ہیں کہ بھئی جس سے واقعتاً انسان کو محبت ہو جائے اس کو قربان کرنے کا زیادہ ثواب ہے, جبکہ یہ بات پسندیدہ نہیں سمجھی گئی. احادیث کے اندر بھی آئمہ نے اس کو پسندیدہ عمل نہیں سمجھایا گیا ہے کہ انسان گھر میں لا کر پہلے اس کو پالے, اس سے محبت قائم کرے اور پھر اس کے بعد اس کو قربان کرے. ہمارے ہاں الٹا مسئلہ ہے اس لحاظ سے, بلکہ یہ ہے کہ پالتو جانور کی قربانی کرنا مکروہ ہے, مکروہ. تو پالتو جانور کی قربانی کرنا آیت اللہ سیستانی کے نزدیک گھر کے ہر فرد یا کسی قصائی کے لیے گھر میں پلا ہوا جانور قربان کرنا مکروہ نہیں ہے. صرف ایک یہ الگ حکم ہے, صرف اس شخص کے لیے اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا مکروہ ہے جس نے جانور کو خود پالا ہو. یعنی جس نے خود پال پوس کے بڑا کیا ہو وہ خود ہی اب چھری چلائے اس کی گردن پہ, یہ مکروہ ہے. کوئی اور فرد اگر چلا لے, کوئی اور قصائی اگر چلا لے تو اس کے لیے مکروہ نہیں ہے. جس چوپائے کو انسان نے پالا ہو اسے خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا یہ الگ مکروہ ہے. اور عید الاضحیٰ کی مستحب قربانی میں پالتو جانور کی قربانی کرنا یہ الگ مکروہ ہے. یعنی یہ دو الگ مکروہ ہیں. ایک تو خود پالتو جانور کی قربانی کرنا, گھر میں لا کے پال رہے ہیں, پھر چاہے کوئی بھی ذبح کرے وہ بھی مکروہ ہے. اور پھر وہ شخص بھی جو خود جس نے اس کو لک آفٹر کیا ہے, کھلایا پلایا ہے, وہ خود اپنے ہاتھ سے چھری چلائے اس کے اوپر, یہ الگ سے بھی ایک مکروہ ہے. یعنی سمجھے ایک لحاظ سے اس میں دو مکروہ بھی بعض اوقات جمع ہو سکتے ہیں. تو پالتو جانور کی قربانی پسندیدہ نہیں ہے. شاید برادران اہل سنت سے یہ بات آئی ہے کہ اس سے محبت پیدا ہو جائے تو اس کو قربانی کرنے کا اور زیادہ ثواب ملے گا. اکثر جب یہ آتا ہے تو لوگ فوراً نیچے وہی بات لکھ رہے ہوتے ہیں جو ماحول اور معاشرے میں دیکھتے ہیں. ہمارے ہاں الٹا مسئلہ ہے, یعنی بلکہ اس کی قربانی کرنا مکروہ ہے. آخری چند دنوں میں لے کر آئیں, اس سے کوئی ایسی ایسوسیشن قائم بھی نہیں ہوتی ہے دلی, اور اس کے بعد اس کو ذبح کروا دیں. اور الگ سے یہ سوال ایک پوچھا بھی گیا, آغا سیستانی کو لکھ کے پوچھا تھا ہم نے کہ جو کراہیت ہے یہ مطلق طور پر ہے,
کہ جس نے یعنی پالتو جانور کے لیے، یا یہ کہ اس شخص کے لیے ہے کہ یعنی اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا جس نے اس کو خود پالا ہو؟ تو وہاں سے یہی جواب آیا کہ مطلق طور پر اس کا حکم ہے، یعنی گھر میں جو پالتو جانور ہے، پالتو جانور کی قربانی مطلق طور پر ہی مکروہ ہے، اور اس شخص کے لیے ایک ایڈیشنل کراہیت بھی ہوگی جس نے خود پالا ہے۔ اچھا ہاں، البتہ آیت اللہ حافظ بشیر نجفی فرماتے ہیں، ان سے سوال پوچھا گیا سب سے آخر میں، کیا آپ نے گھر پر پالے ہوئے جانور کی قربانی کرنا مکروہ ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، گھر میں پالے ہوئے جانور کی قربانی کی کراہیت ثابت نہیں، یعنی ان کے نزدیک یہ مکروہ نہیں ہے پالتو جانور کی قربانی کرنا آیت اللہ حافظ بشیر نجفی کے فتوے میں، لیکن آغا سیستانی کے فتوے میں اس کو انہوں نے مکروہ کہا ہے۔ پھر ایک اور بھی چیز ہے کہ قربانی کرنے والے کے لیے نماز عید پڑھنا کیا ضروری ہے؟ لوگ عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ قربانی کرنے والے کے لیے نماز عید پڑھنا ضروری ہے، کہ اب یہ آیا تھا نا کہ اتنا وقت گزر جائے جس میں نماز عید پڑھی جاتی، یہ ضروری نہیں ہے کہ نماز عید پڑھے، بس اتنا وقت گزر جائے۔ تو قربانی کرنے والے کے لیے نماز عید پڑھنا ثواب، فضیلت، فائدہ وہ سب اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ضروری بالکل بھی نہیں۔ قربانی کرنے والا اگر نماز عید نہ بھی پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر، غیبت امام میں عید الاضحیٰ اور عید فطر کی جو نماز ہے وہ پڑھنی واجب نہیں ہے۔ تو یہ آیا کہ ضروری نہیں ہے، البتہ مستحب ہے کہ عید کی نماز پڑھے، لیکن ضروری نہیں کہ قربانی کرے۔ اچھا، ایک اس کے اندر اور بھی چیز آتی ہے، عام بس ایک بیچ میں آ گئی بات کہ کیا امام جماعت نماز عید کی ایک سے زیادہ مرتبہ جماعت پڑھا سکتا ہے؟ اکثر یہ ہوتا ہے کہ نمازی دیر سے آئے، ویسے لوگ دیر تک جاگتے ہیں، اس کے بعد اگلے دن جو ہے وہ تو جماعت ختم ہو گئی، اب کیا دوسری جماعت بھی وہی پیش امام پڑھا سکتا ہے؟ تو آیت اللہ سیستانی کے نزدیک دوسری نماز کا استحباب ثابت نہیں ہے، لیکن رجائے مطلوبیت کی نیت سے پڑھا سکتا ہے۔ آیت اللہ خامنئی کے نزدیک عام نماز جماعت میں تو یہ ممکن ہے، لیکن نماز عید کی تکرار میں فرماتے ہیں اشکال۔ اور امام خمینی کے نزدیک اگر دوسری جماعت الگ معمومین پر مشتمل ہو تو پڑھا سکتا ہے۔ تو مراجع میں تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن آپ خواتین کے لحاظ سے تو یہ اتنا وہ مسئلہ نہیں ہے، اس وجہ سے اس کو زیادہ نہیں بیان کریں گے۔ ایک اور بہت بڑی غلط فہمی وہ ہے عیب دار جانور کو قربان کرنے کو ناجائز سمجھنے کی غلط فہمی۔ اس کی بھی جب ہم لگاتے ہیں تو ہمیں ایڈیشنل گالیاں جو ہیں وہ تو ابھی پچھلی دفعہ تو آپ نے سنا وہ اس کے نجاست یعنی ان کے فضلات کے متعلق ملتی ہیں، اس کی ایڈیشنل ملتی ہیں ہمیں، بونس احتیاط مستحب کے طور پر لوگ جو ہے یہ الگ سے بھی کہتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں یہ کہاں سے آپ لوگ چیز لے کر آئے ہیں؟ بھائی وہ جو کہ پورا جانور کے تمام اعضاء صحیح و سالم ہو، جو قربانی وہ حج کی قربانی کے احکام میں، وہ جو آپ حدیثیں بھی پڑھتے ہیں تو وہ یہ بقرہ عید میں غیر حاجی کے لیے، یعنی جو شخص حج نہیں کر رہا ہے، بے عیب جانور کی قربانی افضل تو ہے، لیکن جانور عیب دار بھی ہو تب بھی یہ قربانی جائز ہے۔ مثلا اس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہے، مثلا ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، یا وہ خصی ہے، اس طرح سے اور بھی جو اس کی بہت کمزور اور نحیف ہے، تو اب لوگ اگر دماغ میں یہ والی غلط فہمی اس کی ہوگی کہ نہیں یہ تو بالکل پرفیکٹ جانور ہونا چاہیے تو یقیناً اس کی قیمت بہت زیادہ ہوگی، تو وہ شخص جن کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں وہ بالکل ہی محروم رہ جاتے ہیں اس غلط فہمی کی وجہ سے۔ کوئی بات نہیں، وہ ناقص والا جانور بھی لے آئیں، اب کتنا ناقص ہو تو ہم کہتے ہیں کم سے کم بس وہی ہے کہ وینٹیلیٹر وغیرہ کے اوپر یعنی زندہ ہو، کم سے کم آکسیجن وغیرہ ٹینک لگا ہو، اس کے وہ سب اپنی جگہ، اس کی بھی قربانی ہو جائے گی۔ لیکن بہرحال یہ کہ عیب دار جانور بھی اگر ہے تو اس کی قربانی بالکل صحیح ہے۔ عام طور پر یہ بہت سستے بھی مل رہے ہوتے ہیں، اور اگر جس کو دل چاہ رہا ہو تو وہ اس طرح کے سینگ ٹوٹے ہوئے یا ٹانگ وانگ ٹوٹے ہوئے والے ٹائپ کے تو یہ بھی لا کے اس کی قربانی بھی کروا سکتا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، پڑوسی کیا کہیں گے، تو پھر وہی والی بات آگے کہ تقوی والی بات نہیں، اس کا مطلب ریاکاری وغیرہ ٹائپ کی چیز کوئی ہو رہی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنی نیت کی اصلاح کرے، یہ جو ہے اللہ کے لیے قربانی کر رہا ہے یا پڑوسی کے اوپر روب ڈالنے کے لیے کر رہا ہے۔ خیر، تو یہ اس لحاظ سے ہے۔ تو سینگ ٹوٹا ہوا، ٹانگ ٹوٹی ہوئی، پلاسٹر بندھا ہوا اس کی ٹانگ پر اور یا پیشانی پر یا اس طرح سے چیز، تو وہ یہ بھی قربانی جائز ہو جائے گی۔ اور غیر حاجی کے لیے بقرہ عید کی مستحب قربانی میں خصی جانور کی قربانی بھی آغا سیستانی کے فتوے میں جائز ہے۔ پھر ایک اور بھی چیز ہے، قربانی کے جانور کے غیر مکروہ اعضاء کو مکروہ سمجھنے کی بھی غلط فہمی ہوتی۔ جیسے اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ فقط گردے
مکروہ ہیں، اور 2 اور بھی ہیں وہ آگے چل کے آتے ہیں. کلیجی تو مکروہ بھی نہیں. تو اکثر لوگ بلکہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کلیجی تو ہم تو ہمیشہ سے سنتے آئے تھے کہ یہ جو کلیجی ہوتی ہے یہ جو ہے مکروہ ہے، یا اوجڑی کو بھی مکروہ سمجھا جاتا ہے. نہ اوجڑی مکروہ ہے، نہ کلیجی مکروہ ہے، اور نہ یہ برین یہ وغیرہ جو ہوتا ہے. بس برین میں ایک وہ چھوٹا سا ایک گلینڈ ہوتا ہے، صرف اس کو کھانا جو ہے حرام ہے، باقی اس کے علاوہ پورا مغز وغیرہ کھا سکتے ہیں. البتہ ویری رچ اور ہائی ان کولیسٹرول ہوتا ہے، وہ اپنی جگہ کے اوپر اس کی صحت کے اعتبار سے چیزیں ہیں. لیکن قربانی کے جانور کے گردے یہ بھی حرام نہیں ہے، فقط مکروہ ہیں. کلیجی تو مکروہ بھی نہیں ہے، اوجڑی بھی مکروہ نہیں، بلکہ اور کوئی چیز مکروہ نہیں، صرف 2-3 چیزیں مکروہ ہیں آیت اللہ سیستانی کے نزدیک: گردے، دل کے کان اور موٹی رگیں. کان والے میں تو آپ نے سن لیا تھا جب ہماری گفتگو ہوئی تھی، تو اس میں یہ بھی آیا تھا کہ دل کے کان کون سے ہوتے ہیں. تو وہ دل کے اوپر کان نما ایک اسٹرکچر ہوتا ہے، وہ فرماتے ہیں فقط وہ کھانا جو ہے وہ مکروہ ہے. یا بہت موٹی موٹی خون کی رگیں جو جاری ہوتی ہیں، وہ کھانا جو ہے وہ مکروہ قرار دیا ہے آیت اللہ سیستانی نے. باقی اس کے علاوہ پورا کھایا جا سکتا ہے، سوائے یعنی یہ مکروہ والے جانوروں میں. مکروہ یعنی جو اس کے علاوہ کوئی اور چیز، کلیجی بھی مکروہ نہیں ہے. بلکہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی کلیجی کے لیے ضروری ہے کہ اس پہ کوئی نیاز ویاز دلوائی جائے. بہت سی جگہوں کے اوپر یہ ایسا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر نیاز دلوانا الگ سے ضروری ہو. کلیجی ویسے بھی کھائی جا سکتی ہے. بلکہ روایت میں آیا ہے کہ ایک دفعہ امام حسن علیہ السلام نے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اس بات کا احساس رکھتے ہوئے کہ مولا کو جگر کے کباب بہت پسند تھے، امیر المومنین علیہ السلام کو، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، جب وہ پک کر آئے تو مولا نے کہا کہ 1 سال سے میری خواہش تھی کہ میں یہ کباب کھاؤں، لیکن اس خواہش کو زبان پر نہیں لایا. اور پھر جب وہ لا کر رکھے گئے اور اسی وقت ایک سائل آیا تو وہ 1 سال بعد بھی وہ اس خواہش کے پورا ہونے کے بعد بھی مولا نے اسی وقت سائل کو اٹھا کر دے دیے سارے. درود بھیجیے محمد علیہ. تو اگر جگر یا کلیجی کھانا مکروہ ہوتا تو امام اس کی مکروہ چیز کو کھانے کی خواہش نہ رکھتے اس لحاظ سے. جی قربانی کے گوشت کی بھی مکروہ نہیں ہے. ہاں فاتحہ چاہیں تو دے لیں، ضروری نہیں ہے فاتحہ دینی بھی گوشت وغیرہ پہ. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں کھانا حرام ہے، تو وہ بھی انسان کو دیکھیں کہ وہ تمام اس کی بھی تقریباً 14 ایسی چیزیں ہیں، اس کی پوری لسٹ ہے کہ وہ عام طور پر یہاں جو بہت سارے ملتے ہیں کٹا کٹ ٹائپ کی چیزوں میں بہت سی حرام چیزیں شامل ہوتی ہیں. تو وہ اس میں انسان کو تحقیق کر لینی چاہیے کہ اس طرح کی کوئی چیز تو ملی ہوئی نہیں ہے اس کے اندر، تو وہ پھر نہیں کھا سکتا، وہ حرام ہو جائے گا کھانا. کیونکہ 14 ایسی چیزیں ہیں کہ جو حلال گوشت جانور کی بھی کھانی حرام ہوتی ہیں. اچھا، قربانی کے جانور کے ذبح کے سلسلے میں چند غلطیاں اور غلط فہمیاں. دیکھیے، ایک تو چیز یہ ہے کہ احادیث کے اندر بھی یہ بات آئی ہے کہ لوہے کی چھری سے جانور کو ذبح کیا جائے. لوہے کی چھری ہو، یہ تو لوہے کی چھری پہ تو سبھی علماء قائل ہیں کہ چھری لوہے کی ہو، البتہ زنگ ونگ لگی ہوئی نہ ہو، یعنی لوہے کی چھری ہونی چاہیے. لیکن اسٹین لیس اسٹیل کی جو چھری ہوتی ہے، آقا سیستانی فرماتے ہیں احتیاط واجب ہے کہ اسٹین لیس اسٹیل کی چھری سے ذبح کرنا جائز نہیں. اور اس یہ مسئلہ بڑا سخت بھی ہے ان کا. آیت اللہ سیستانی کے نزدیک چھری لوہے کی ہونی چاہیے، احتیاط واجب ہے کہ اسٹین لیس اسٹیل کی نہ ہو. البتہ آیت اللہ خوئی، آیت اللہ سعید الحکیم، آیت اللہ شبیری زنجانی، آیت اللہ خامنئی کے نزدیک اسٹیل کی چھری سے بھی ذبح کیا جا سکتا ہے. تو آیت اللہ سیستانی کے مقلدین اگر لوہے کی چھری ان کے پاس نہیں ہے، یا اگر ہو بھی تب بھی اگر وہ ان مراجع میں سے مثلا آیت اللہ شبیری زنجانی کی طرف رجوع کر لیں، سعید الحکیم تو انتقال کر گئے ہیں، آیت اللہ خوئی کا بہت پہلے انتقال ہو چکا ہے، تو بہرحال وہ ان کی طرف رجوع کر کے بھی ہو جائے گا. اور رہبر معظم کے مقلدین تو ویسے ہی ان کے نزدیک جو ہے وہ جائز ہے اسٹیل کی چھری سے ذبح، چاہے لوہے کی چھری موجود ہی کیوں نہ ہو. بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی ایک ہی تو چیز ہے دونوں. نہیں، الگ سے روایت اس سلسلے میں آئی ہے کہ امام نے فرمایا ہے کہ صرف اور صرف لوہے کی اس سے ہونی چاہیے،
یعنی جو اب یہاں پر ایک علماء کے اندر ایک بحث آتی ہے کہ اسٹین لیس اسٹیل بھی لوہے کی طرح کی ایک چیز ہے یا اس سے ایک الگ چیز ہے. تو یہ موضوع کا اختلاف ہے, یہ حکم کا یا حدیث اس لحاظ سے اختلاف نہیں ہے کہ امام کے کسی قول کی جو ہے مخالفت ہو رہی ہے. موضوع کے اندر اختلاف ہو جاتا ہے کہ کیا یہ بھی لوہے کی طرح سے ہی ہے یا یہ کہ لوہے سے الگ ہے. آغا سیستانی فرماتے نہیں, لوہے سے الگ ہے اسٹین لیس اسٹیل, اس وجہ سے احتیاط واجب لگائی. وہ کہتے ہیں یہ ایک ہی چیز شمار ہوتی ہیں, تو اس لحاظ سے وہ اس کو جو ہے وہ جائز کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں لوہے کے حکم میں اسی جیسی ایک چیز ہے. تو احتیاط واجب میں رجوع کر کے, لیکن اگر یہ رجوع نہیں کیا تو آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں احتیاط واجب کی بنا پر ذبیحہ ہی حرام ہو جائے گا, حرام ہو جائے گا اگر یعنی اس احتیاط واجب میں رجوع کیے بغیر کوئی شخص. البتہ یہ ہے کہ وہ یعنی اس کو یعنی علم ہو اس بات کا اور جان بوجھ کے وہ کہے نہیں میں تو اس بات کی پرواہ نہیں کرتا ہوں اور ایک ہی تو چیز ہے اور کر کے اس سے ذبح کر دے. آیت اللہ سیستانی کا مقلد ہے تو احتیاط واجب ہے کہ وہ ذبیحہ ہی حرام ہو جائے گا اور نجس ہو جائے گا, اس کا کھانا جائز نہیں ہوگا. تو اس لحاظ سے یہ احتیاط واجب میں رجوع والا مسئلہ یہ پتہ ہونا چاہیے. آیت اللہ سیستانی سے سوال پوچھا کہ اس بات کے مد نظر کہ لوہے کے چاقو آج کل اچھا کام نہیں کرتے اور ان میں جلدی زنگ بھی لگ جاتا ہے اور وہ کند بھی جلدی ہو جاتے ہیں, کیا فولاد کے چاقو جیسے اسٹیل سے ذبح کرنا جائز ہے؟ انہوں نے جواب دیا احتیاط واجب کی بنا پر اسٹیل سے ذبح کافی نہیں, لیکن اگر لوہا نہ ہو تو ہر اس چیز سے جائز ہے ذبح کرنا جو رگوں کو کاٹ سکے. یعنی اگر لوہا دستیاب نہیں ہو رہا ہے جیسے اسٹیل کا چاقو, شیشہ, تیز پتھر یا اس طرح کی کوئی بھی چیز, حتیٰ کہ ایسی کوئی مجبوری نہ بھی ہو جو فوری ذبح کرنے کا متقاضی ہو, جیسے اگر فوراً ذبح نہ کیا تو جانور ہلاک ہو جائے گا. خیر یہ ایک الگ ہے. یعنی اوپر انہوں نے کہا کہ اگر لوہا موجود نہ ہو تو ہر اس چیز سے ذبح کرنا جائز ہے جس سے رگوں کو کاٹا جا سکے. پھر فرماتے مجبوری میں تو اسٹیل کی چھری سے بھی جائز ہو جائے گا, شیشے سے بھی جائز ہو جائے گا, تیز پتھر سے بھی جائز ہو جائے گا, اس طرح کی کسی چیز سے بھی جائز ہو جائے گا. لیکن ویسے جو ہے جب تک یہ ممکن ہو اس کو لانا تو تب تک لوہے کی چھری ہی ہونی چاہیے. اور ایک اور غلطی جو اس میں ہوتی ہے کہ حیوان کی جلدی جان نکلنے سے پہلے اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے, تو فرماتے ہیں احتیاط واجب کی بنا پر یہ عمل جائز نہیں ہے, لیکن جانور اس سے حرام نہیں ہوتا, اس کا گوشت کھانا جائز رہتا ہے. یعنی اگر کوئی شخص تیزی سے چھری چلاتے ہوئے سر بالکل الگ کر دے جانور کا تو وہ فرماتے ہیں احتیاط واجب کی بنا پر اس نے گناہ کیا ہے یہ کام کر کے, یہ عمل جائز نہیں ہے, لیکن جانور حرام نہیں ہوگا, اس کا گوشت کھانا جائز ہی رہے گا. آقا کوئی البتہ فرماتے تھے اس صورت میں احتیاط لازم کے طور پر جانور بھی حلال نہیں ہوگا. یعنی ان کے نزدیک اگر کسی نے سر تن سے پورا جدا کر دیا تو احتیاط لازم یہ ہے کہ وہ جانور بھی حلال شمار نہیں ہوگا. لیکن بہرحال آقا سیستانی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب ہے, عمل تو صحیح نہیں کیا اس نے لیکن جانور اس سے حرام نہیں ہوتا, اس کا گوشت کھانا جائز رہتا ہے. اچھا اگر چھری تیز ہونے کی وجہ سے, جلد بازی کی وجہ سے حیوان کا تن سر سے جدا ہو جائے تو جواب دیا کہ اگر جان بوجھ کر اس نے ایسا نہیں کیا ہے تو گناہ بھی نہیں ہے اور حیوان بھی حلال ہے. لیکن اگر اس نے مسئلے کی پرواہ نہیں کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کوئی بات نہیں ایک ہی تو بات ہے, بس جب کٹ گیا تو پوری گردن ہی کاٹ کے الگ کر دی جائے اسی وقت, تو پھر فرماتے ہیں کہ نہیں احتیاط واجب کی بنا پر اس نے گناہ کا کام کیا ہے لیکن جانور حلال ہے. لیکن اگر چھری تیز ہونے کی وجہ سے کی ہے یا جلد بازی کی وجہ سے ایسا ہو گیا کہ جانور کا تن سر سے جدا ہو گیا تو فرماتے ہیں نہ تو پھر کوئی گناہ ہے اور حیوان بھی مکمل حلال ہوتا ہے. اسی طرح سے کیا ذبح کرتے وقت صرف اللہ کہا جا سکتا ہے؟ دیکھو ہوتا ہے بسم اللہ یا اللہ اکبر یا اسماء حسنہ میں سے کوئی نام, تو آقا سیستانی فرماتے ہیں صرف اللہ کہنا یا اللہ اکبر کہنا بھی جائز ہے. اسماء حسنہ میں سے بھی کوئی نام لیا جا سکتا ہے, یا رحمانو یا رحیم یا قدوس وغیرہ. البتہ احتیاط مستحب ہے کہ دیگر اسماء حسنہ کہہ کر ذبح نہ کیا جائے, یعنی اللہ یا اللہ اکبر ہی کہا جائے. البتہ جائز ضرور ہے دیگر اسماء حسنہ, لیکن فرماتے ہیں احتیاط مستحب یہ کہ نہیں ان کی طرف نہ جائیں بلکہ صرف اللہ اکبر یا بسم اللہ یا صرف اللہ کہیں وہ بھی ٹھیک ہے. اچھا اگر مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے ذبح کے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے تو جانور حرام ہو جاتا ہے, مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے. لیکن مسئلہ معلوم اور ذبح کے وقت بھول جائیں تو جانور حلال رہتا ہے. یعنی اس سے آپ علم فقہ کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتی ہیں کہ اگر صرف علم بھی تھا اس کو کہ بسم اللہ پڑھنی چاہیے تو اللہ کا نام اس نے بھول گیا وہ تو جانور حلال رہے گا.
لیکن مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے ذبح کے وقت اللہ کا نام نہیں لیا تو جانور حرام ہو جائے گا. یہ ذبح کے وقت کی. اور ذبح کے وقت ایک اور غلط فہمی جو ہوتی ہے, بلکہ غلطی جو ہوتی ہے, ذبح کرتے وقت جانور کی گردن آسمان کی طرف کر دیتے ہیں, قبلہ رخ نہیں کرتے. اس پہ ذبح کی غلطیوں پر مدرسہ ہی نے کل ہی ایک اپلوڈ کی ہے مختصر سی ایک ویڈیو. مولانا سید دانش حسن رضوی صاحب قبلہ نے خود اس میں وہ کلاس کے اعتبار سے ایک لی ہے. اس میں بہت اہم غلطیاں, ذبح کی غلطیاں جو ہیں وہ بتائی ہیں, اور پریکٹیکل ٹائپ کی چیز ہے, اس کو دیکھنا چاہیے. مختصر سی ہے, ہم نے کل ہی اس کو اپلوڈ کیا ہے. تو وہ اس میں بھی ہے کہ جانور یہ آسانی نسبتاً ہوتی ہے, کیونکہ جب اس کو سامنے کی طرف گردن اس کو قبلے کی طرف کرتے ہیں تو چھری صحیح نہیں چلتی. تو اس میں یہی بات بتائی گئی یا تو گردن کو کسی اینٹ پہ یا اونچی جگہ پہ رکھے تاکہ چھری نیچے تک صحیح طور پہ چل سکے, وہ پھر زمین سے ٹکراتی ہے ورنہ. تو لوگ اپنی آسانی کے لیے قصائی حضرات اسی گردن موڑ کے آسمان کی طرف کر دیتے ہیں تاکہ آسانی. تو اس میں یہ ہے کہ وہ قبلہ رخ ہونا چاہیے, یعنی یہ جو منہر کہلاتا ہے, جو مقام ذبح جو ہے اس کو وہ جو ہے وہ قبلہ رخ ہونا چاہیے, وہ قبلہ رخ ہونا چاہیے, اور وہ آسمان کی طرف نہیں ہونا چاہیے. اچھا, البتہ ایک چیز اور ہے, ابھی آپ نے سنا کہ بہرحال قصائی جو بھی ذبح کرنے والا ہے وہ مسلمان ہونا چاہیے, غیر مسلم کا ذبیحہ تو نہیں ہوتا ہے. البتہ حج کی قربانی میں امام خمینی یہ فرماتے تھے کہ وہ شیعہ حسن عشری ہونا چاہیے اس کا. تو ایرانی حاجی عام طور پر جو ان کی تقلید میں تھے پہلے اور اب بھی باقی ہیں, تو وہ اپنے ساتھ قصائی وغیرہ بھی ساتھ لاتے ہیں. لیکن ہمارے جو ہیں وہ کوئی بھی مسلمان کر سکتا ہے ذبح, تو وہ جو بھی وہاں قصائی اویلیبل ہوتے ہیں قربان گاہ میں اس سے کروا لیتے ہیں. تو امام خمینی وہ صرف حج کی قربانی میں کہتے تھے. بقرعید کی مستحب قربانی یا عام ذبح جو قربان کیے جاتے ہیں جانور, اس میں وہ اس شرط کو لازم نہیں سمجھتے تھے. اور دیگر مجتہدین تو فرماتے ہیں چاہے واجب قربانی ہو مستحب قربانی ہو, کسی بھی مسلمان سے ذبح کروانا جائز ہے, اس کا شیعہ حسن عشری ہونا ضروری نہیں ہے. امام خمینی حج کی قربانی میں اس کو لازمی خیال کرتے تھے, اور وہاں یہ بہت بڑا ایک پوسٹ ہوتی تھی قافلے کے اندر وہاں سے قصائی آنا, کیونکہ ایران میں مستحب قربانی بہت زیادہ وہاں رائج نہیں. جس طرح ہم تو برادران اہل سنت کے ساتھ رہتے ہیں اور بہت زیادہ یہاں قربانی کی گہما گہمی ہوتی ہے. دیگر ممالک میں تو عید قربان کے آنے کا کوئی پتہ ہی نہیں چلتا ہے. مسلمان اور دیگر ممالک سعودی عرب وغیرہ میں بھی نہیں پتہ چلتا ہے, کیونکہ وہاں حنبلی فقہ فالو ہوتی ہے, اس میں بھی تاکیدی مستحب ہے لیکن واجب نہیں ہے. لیکن یہاں پر فقہ حنفی رائج ہے, تو یہاں پر بہت زیادہ گہما گہمی دیکھنے میں آتی ہے. تو وہاں کے لوگ اتنے جانور کے کو قربان کرنے یا اس پہ چھری چلانے کے ایسے عادی نہیں ہیں, تو ہر گھر میں سے 2-3 قصائی نکل آتے ہیں. تو بہرحال تو لیکن وہاں پہ تو نہیں, وہاں تو بڑی باقاعدہ اس کو لے کر آیا جاتا ہے حج پہ ساتھ. تو قربانی میں ایک اور چیز ہوتی ہے کہ بہت اونچی, یعنی جو نرخرا ہوتا ہے, یعنی سانس کی نالی اور غذا کی نالی اور 2 خون کی جو نالیاں ہوتی ہیں یہ کٹنی چاہیے. اگر بہت اوپر سے لوگ گوشت بچانے کے لیے اس طرح سے قربان کرتے ہیں کہ نالیاں پوری وہ چاروں رگیں نہیں کٹ پاتی ہیں, تو پھر وہ جائز نہیں ہوگی قربانی. تو اس میں وہ ہم نے جو ویڈیو ہے اس میں بھی یہ بات بتائی گئی ہے, تو وہ بھی دیکھنی چاہیے. قبلے سے کتنا منحرف ہونا چاہیے, کتنا چل جائے گا؟ بھائی قبلہ رخ جانور اس کی جو مقام ذبح ہے خاص طور پہ وہ قبلہ رخ جو ہے وہ ہونا چاہیے. اور اگر معلوم ہے کہ یہی قبلہ ہے تو تھوڑا سا بھی انحراف, آقا سیستانی جو ہے جب ہم نے قبلے کے جو مسائل لیے تھے تو اس میں بھی یہ بات آئی تھی کہ تھوڑا سا بھی انحراف, جب پتہ چل جائے کہ بس صحیح قبلہ یہ ہے تو تھوڑا سا بھی منحرف ہونا اس سے صحیح نہیں. تو البتہ یہ جو ہے جانور کے لحاظ سے جو قربانی کر رہا ہے اس کے لیے قبلہ رخ ہونا واجب نہیں. یعنی جو قربانی کر رہا ہے وہ کسی بھی طرح سے بیٹھ کے قربانی کر سکتا ہے, چاہے وہ قبلہ رخ ہو, پشت پا قبلہ ہو, کیسا بھی ہو. لیکن بس جو جانور ہے وہ قبلہ رخ ہونا چاہیے, اور اس میں بھی پورا جانور نہیں بلکہ اس کی گردن اور وہ جو جہاں پر وہ چھری چلائی جا رہی ہے منہر جس کو کہتے ہیں وہ, اور سینہ اور پیٹ وغیرہ کا جو حصہ ہے وہ قبلہ رخ اس انداز سے ہو. اور کوئی بھی ایسا طریقہ کار اختیار کرنا کہ جس سے جانور کو اذیت ہو وہ صحیح نہیں. وہ بہت سے لوگ بڑے عجیب و غریب طریقے سے بھی جانور کو ذبح یوٹیوب وغیرہ کے اوپر جو ویڈیوز دیکھتے ہیں تو وہ اس میں سارے اناڑی ٹائپ کے جو برساتی قصائی ہیں وہ سب نکل آتے ہیں, کیونکہ تو ان کو آتا تو ہے نہیں وہ چیز, بس وہ کمائی کے لیے لوگ نکل آتے ہیں. اچھا, اب قربانی
کا جو جانور ہے اس میں جو پہلا جب جیسی جانور کو قربان کرتے ہیں تو جو خون باہر نکلتا ہے، معمولاً جتنا خون باہر نکلتا ہے وہ سب نجس ہوتا ہے معمولاً قربانی کے وقت جو خون، اور پھر جو خون جسم کے اندر رہ جاتا ہے معمول کے مطابق خون نکلنے کے بعد جو جسم میں خون رہ جائے گا اسے پاک شمار کیا جاتا ہے. لیکن پاک ہونے کے معنی یہ نہیں کہ اسے کھا بھی سکتے ہیں، یعنی اگر ظاہر بظاہر واضح آنکھوں سے نظر بھی آ رہا ہے کہ یہ خون ہے تو اس کو نکال کے ایک طرف کر دینا چاہیے، لیکن وہ پاک ہے، اسے کھانا وانا نجیس نہیں ہوگا. لیکن اگر وہ اسی کے اندر ہم نے اچھی طرح سے دھویا اور اس کے بعد بہرحال خون ہم کھانا وانا پک گیا تو اگر کچھ ہلکا پھلکا سا کچھ رہ بھی گیا ہوگا اندر پوری دھونے کے بعد تو بہرحال وہ گھل مل کے سب ختم ہو جاتا ہے تو وہ جائز ہے اور وہ پورا ہی کھانا کھا سکتے ہیں. لیکن معمولاً جتنا خون نکلتا ہے، اس وجہ سے بتانا ضروری ہے کہ عام طور پہ پاؤں میں بچے بھی جاتے ہیں اور بڑے بھی، اور پاؤں میں تھوڑا بہت ان کے چپلوں میں خون لگ جاتا ہے، وہ اندر لے آتے ہیں گھروں میں تو وہ سب جگہ نجس ہو جائے گی. معمولاً جتنا خون ذبح کے وقت نکلتا ہے وہ نجس ہے. جسم میں البتہ جو اس کے بعد خون رہ جاتا ہے اس کو پاک سمجھا جاتا ہے. فرماتے ہیں ذبح شرعی کے بعد حیوان کے بدن میں باقی رہنے والا خون پاک ہے، لیکن جو باہر نکل گیا ہے وہ نجس ہے، وہ پاؤں میں لگ جائے تو اسے پاک کرنا ہے. اچھا، غیر حاجی کے لیے جو حج کر رہا ہو اس کے لیے جو مینا میں اس کے لیے 4 دن کی قربانی مستحب ہے، لیکن غیر حاجی کے لیے اس کے لیے جائز ہے کہ وہ 3 دن قربانی کر سکتا ہے. لیکن احتیاط اور افضل یہ ہے کہ پہلے ہی دن یعنی 10 ذی الحجہ کے روز ہی وہ قربانی کرے، لیکن وہ 11 اور 12 کو بھی کر سکتا ہے. اچھا عید کے 3 دن کی جو راتیں ہیں ان میں بھی قربانی کی غلط فہمی. لوگ کہتے ہیں کہ بھئی دن میں تو قصائی نہیں مل رہا، رات میں البتہ قصائی مل رہے ہیں، تو وہ 3 دن چل ہی تو رہے ہیں ابھی ہمارے جس میں قربانی جائز ہے. وہ دن میں قربانی کا مسئلہ ہے. آغا سیستانی نے کہا ہے کہ احتیاط واجب یہ ہے الاحوط وجوباً عدم الذبح فی اللیل مطلقاً حتی اللیالی المتوسطات، یعنی فرماتے ہیں احتیاط واجب یہ ہے کہ رات کے وقت مطلق طور پر جانور کو ذبح نہ کیا جائے. حتی اللیالی المتوسطات یعنی وہ جو 10 سے 11 والی شب، 11 سے 12 والی جو شب، اس طرح سے کر کے جو 3 راتیں اس کی جو اس کے درمیان میں جو یہ شبیں آ رہی ہیں 2 شبیں، تو اس میں فرماتے ہیں کہ جو درمیانی ان میں رات کے وقت احتیاط واجب ہے کہ قربانی نہ کی جائے. رات کے وقت لوگ چاہے آپ کو سستا والا قصائی مل رہا ہو، چاہے آسانی ہو رہی ہو اس کے اندر، تو فرماتے ہیں نہیں رات کو نہیں، ڈے ٹائم. کیونکہ دیکھیے ایک تو ہوتا ہے یوم اور ایک ہوتا ہے نہار. یوم کہتے ہیں 24 آورس والا دن، اور ایک ہوتا ہے نہار ڈے لائٹ والا دن. جب یہ نہار سے نہاری نکلا ہے یعنی وہ کھانا جو کہ صبح کے وقت کھایا جاتا ہے، یعنی جس میں ڈے لائٹ ہوتی ہے. تو ڈے لائٹ والا جو ہے دن ہے یعنی غروب سے پہلے یعنی چاہے وہ اگلے دن بھی آپ کریں تو دن میں غروب سے پہلے قربانی ہو. اور ویسے بھی الگ سے بھی قربانی کے لیے جو عام قربانی چاہے وہ بقرعید کی قربانی نہ بھی ہو، رات کے وقت قربانی کرنا مکروہ سمجھا گیا ہے. یعنی جانور ویسے ہی جو ذبح عام طور پہ ہوتے ہیں چاہے عید کی قربانی نہ بھی ہو وہ مکروہ ہے. اور یہ عید کی قربانی میں تو احتیاط واجب یہ ہے کہ یہ عید کی قربانی ورنہ شمار نہیں ہوگی اگر رات کے وقت آپ نے جانور قربان کیا. اور شب 10 ذی الحجہ تو قربان ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو پھر پوری قربانی ہی اس لحاظ سے بیکار ہو جائے گی. یعنی آغا سیستانی سے پوچھا کہ رات میں جانور ذبح کرنا یا عام دنوں میں جمعے کے روز ذبح کرنا کیسا ہے؟ تو جواب دیا اگر کوئی مجبوری یا ضرورت نہ ہو تو رات کو یا جمعے کے دن زوال سے پہلے جانور کا ذبح کرنا مکروہ ہے. جمعے کے دن زوال سے پہلے بھی جانور کا ذبح کرنا مکروہ ہے. اچھا اب قربانی کے دیکھیے جانور کون کون سے دماغ میں ظاہر ہے وہی ہمارے آتا ہے، گائے، بھینس، بھیڑ، بکری وغیرہ، وہ تو اپنی جگہ پر ہے. ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ کیا بقرعید کی مستحب قربانی میں ہرن کی قربانی کر سکتے ہیں؟ کیونکہ بہت سارے لوگ اس طرح کے آج کل ہوتا ہے کہ جناب اب فلاں آرگنائزیشن جو ہے وہ شتر مرغ کی قربانی کر کے لوگوں کو گوشت کھلا رہی. وہ جائز ہے شتر مرغ، لیکن وہ کھانا جائز ہے، لیکن شتر مرغ بقرعید کی قربانی میں کافی نہیں ہے، یعنی کہ بقرعید کی قربانی کا ثواب نہیں ملے گا. ہرن اگر آپ قربان کریں گے، ہرن جائز ہے ذبح کرنا اور وہ حلال بھی سمجھا جائے گا، لیکن بقرعید کی قربانی کا ثواب نہیں ملے گا، ہرن نہیں قربان کر سکتے. اسی طریقے سے بھینس کی قربانی،
بھینس کی قربانی کو بھی تمام علماء نے کہا ہے کہ یعنی آقا سیستانی نے فرمایا جو شخص حج نہ کر رہا اس کے لیے عید قربان پر بھینس کی قربانی بھی بالکل جائز ہے. اور علماء اہل سنت بھی جاموس کہتے ہیں اس کو عربی میں, جاموس کی قربانی یعنی بھینس کی قربانی یہ بالکل جائز سمجھی جاتی ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور یہ عام طور پر گائے اور ان کی نسبت سستی بھی مل جاتی ہے. اگر کسی کے پاس پیسوں کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ بھینس کی قربانی بھی کر سکتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آج کل تو وہ لمپی جو ہے وہ آ گئے ہیں بہت سارے, ان کے وہ گول گول اس کے اوپر بنے ہوتے ہیں, تو ان کو بھی ازرائے مذاق یہی کہا جاتا ہے کہ اس کے کوفتے بنائے جا سکتے ہیں بعد میں. بہرحال تو جو شخص حج نہ کر رہا ہو اس کے لیے عید قربان پر بھینس کی قربانی کرنا بھی بالکل جائز ہے, اور اس کی میں کوئی ممانعت نہیں ہے. ہمارے برادران اہل سنت بھی اس کو جائز ہی سمجھتے ہیں. البتہ بہت سے لوگ کہتے ہیں بھئی یہ زرافہ جو ہے کیسی معلومات کے لیے ہے یہ بات کہ زرافہ بھی تو اونٹی کی طرح کی ایک چیز ہے. آقا سیستانی کے نزدیک تو زرافہ احتیاط واجب کی بنا پر زرافے کا گوشت کھانے سے بھی اجتناب کرنا چاہیے. البتہ آیت اللہ خامنئی کے نزدیک اس کا گوشت کھانا جو ہے وہ جائز ہے, لیکن جو ہے وہ فرماتے ہیں عید کی قربانی کے لیے پھر بھی یہ کافی نہیں ہوگا. اگرچہ یہ دیکھنے میں اونٹ کی طرح ہے لیکن اس کو نہر نہیں کیا جا سکتا بلکہ ذبائی کیا جاتا ہے. ہم کہیں گے کہ بھئی یہ تو زرافہ اونٹی کی طرح سے تو نہر کیا جائے, نہیں. اگر جو وہ حلال بھی سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کو چھری سے ذبح کیا جائے گا, اور جو حلال بھی سمجھتے ہیں اس کو تب بھی وہ کہتے ہیں عید کی قربانی کے لیے کافی نہیں کہ ہم اونٹ کی جگہ پہ زرافہ ذبح کریں. خیر یہ ایک بات الگ ہو گئی. اچھا, قربانی کے جانور کی کھال کے سلسلے میں بھی چند غلط فہمیاں اب جلدی جلدی سے مکمل کر دیں کہ اس سے متعلق غلط فہمی عام طور پر یہ ہے کہ قصائی کی اجرت کو کھال دے کر ادا کرنے کی غلط فہمی. ہم نے کہا کہ ہم تمہیں پیسے نہیں دیں گے, تم کھال لے جانا, وہ بھی راضی ہو جاتا ہے. یہ مکروہ ہے, مکروہ ہے. قربانی کی کھال اجرت کے طور پر قصائی کو دینا یہ مکروہ ہے, اور زیادہ بہتر اس میں یہ ہے کہ وہ مستحب یہ کہ قربانی کی کھال صدقہ کر دی جائے, صدقہ کر دی جائے. اب صدقے کے طور پر بھی اس کو قصائی کو دے سکتے ہیں, کسی اور کو بھی دے سکتے ہیں, کسی آرگنائزیشن کو بھی دے سکتے ہیں, مستحب یہ ہے. لیکن اچھا ایک اور بھی چیز ہے کہ قربانی کے جانور کی کھال کے بدلے اپنے گھر کے لیے سامان خریدنا بھی جائز ہے. مثلا ہم کہیں کہ بھئی آج کل کھال بڑی اچھی بک رہی ہے, تو لوگ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی بھئی, قربانی کا جب آپ نے کر دیا تو کھال کو بھی آپ کو صدقہ کرنا چاہیے, دے دینی چاہیے. نہیں, یہ بالکل جائز ہے. حدیثوں میں الگ سے بات آئی ہے کہ اگر قربانی کی جانور کو کی کھال کو بیچ کر اپنے گھر کا سامان کوئی خریدنا چاہے تو اس کی بھی اجازت ہے اس کو, اس میں کوئی اس میں حرج نہیں. حتیٰ کہ روایت میں یہ تک ہے کہ اس کو پاک واک کر کے اور اس پہ رنگ کر کے قربانی کے جانور کی کھال سے اس سے جانماز بھی بنائی جا سکتی ہے. یہ روایات کے اندر آیا ہے, بالکل یہ بھی صحیح ہے. اچھا, اب جو جس مستحق کو دیا جا رہا ہے, اب لوگ مستحق ظاہر ہے بہت زیادہ ادھر ادھر سے گوشت لے لیتے ہیں, بہت زیادہ جمع ہو گیا, تو کیا ضروری سے خود کھائے اسے فروخت بھی کر سکتا ہے؟ تو جواب ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے. چاہے وہ اس کو لوگوں نے کھانے کے لیے دیا ہو کہ بھئی یہ لے جاؤ تم کھاؤ, لیکن اس کے لیے ضروری نہیں کہ اس کو کھائے, وہ جائے تو اس کو فروخت بھی کر سکتا ہے. یہ بھی اجازت ہے اس کی. اور اپنے اور اپنے اہل خانہ کی طرف سے ایک ہی جانور بھی قربان کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر کوئی اور بھی قربان کرنا چاہ رہا ہے ثواب لینے کے اعتبار سے, تو یعنی یہ نہیں ہوگا کہ بیوی بھی قربان کرنا چاہ رہی ہے لیکن شوہر مثلا قربانی کر ہی رہا ہے اپنے گھر میں, تو نہیں, اس بیوی کے لیے الگ سے استحباب باقی رہے گا. یعنی وہ چاہے تو الگ سے اپنی قربانی کر سکتی, اس میں کوئی ایسی بات نہیں. اور عورت اگر کماتی بھی اور صاحب حیثیت ہے تب بھی یعنی مرد پر قربانی کرنا, مرد کی طرح اس پر قربانی کرنا فرض نہیں. یعنی مرد کو تو ویسے بھی فرض نہیں ہے, لیکن عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ گھروں میں مرد حضرات جو ہیں وہ قربانی کرتے ہیں, تو عورت صاحب حیثیت ہے تو وہ بھی قربانی کر سکتی, یعنی وہ بھی اپنی طرف سے جانور قربان کر سکتی ہے, اس میں کوئی ممانعت والی بات نہیں. اور جب اہل خانہ کی طرف سے کر سکتا ہے کوئی شخص, تو ہم نے ابھی ذکر کیا تھا کہ امام زمانہ علیہ السلام کی طرف سے بھی کر سکتا ہے. اور رسول اللہ تو امت کی طرف سے بھی جانور قربان کرتے تھے. ذبح کیا ہوتی ہے, دعا پڑھتے ہیں, اے اللہ اس قربانی کو قبول فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اور آل محمد کی طرف سے اور امت محمد کی طرف سے. درود بھیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو کوئی قربانی کرنے کے بعد سارا ثواب بھی
پورے مومنین کے لیے جو ہے وہ ہدیہ کر سکتا ہے، اس میں بھی کوئی ممانعت والی بات نہیں۔ اب کسی مرحوم کے لیے قربانی کرنا، اس میں آقا سستانی نے فرمایا کہ رجائے مطلوبیت کی نیت سے، اس میں مستحب کی نیت نہ کرے کسی مرحوم کے لیے، بلکہ رجائے مطلوبیت کی نیت سے امید ثواب میں وہ مرنے والے کی طرف سے بھی جانور قربان کر سکتا ہے۔ ذبح کرنے میں عورت بھی جانور ذبح کر سکتی ہے، اور نابالغ بچہ اگر وہ ممیز اور سمجھدار ہے اور صحیح طرح سے ذبح کر سکتا ہے تو وہ بھی جانور قربان کر سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ لوگ کہیں کہ بھئی مرد ہی کو جانور قربان کرنا ضروری ہے، نہیں، عورت بھی قربان کر سکتی ہے، سمجھدار بچے کی قربانی وہ بھی بالکل جائز ہے۔ اور وہ جو آپ نے سنی لیا تھا کہ قربانی کرنے والے کے لیے بال و ناخن 10 روز تک نہ کٹوانے کی جو غلط فہمی ہے، وہ ہماری فقہ میں اس طرح سے نہیں ہے۔ اور آقا سستانی نے اس سے جب یہ سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا نہیں، ایسا کچھ کرنا واجب نہیں کہ وہ جب تک قربانی نہ ہو جائے وہ اپنے بالوں اور ناخنوں کو نہ کاٹے قربانی کرنے والا، ایسا کوئی حکم ہمارے ہاں موجود نہیں۔ اس کی تفصیل میں نے البتہ وہ اس میں ناخنوں والے درس کے اندر بتائی تھی کہ اپنے بال بڑھانا، حاجی حج و حج کے لیے جا رہا ہے وہ ماہ ذی قعدہ سے اپنے بال بڑھائے گا، اور جو عمرے پہ جا رہا ہے وہ 1 مہینے سے اپنے بالوں کو بڑھائے گا، اس میں بھی ناخن بڑھانے والا بہرحال مسئلہ نہیں تھا۔ کوئی بیرون ملک مقیم ہو تو ضروری نہیں کہ وہیں پر قربانی کرے، وہ اس کے پیسے اپنے ملک وطن بھجوا سکتا ہے اور وہ اپنے وطن میں قربانی کر لے، تو یہ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ کوئی ممانعت نہیں ہے کہ جس کو قربانی کی جا رہی ہے اس کو سامنے ہی اپنے جانور کو ذبح کروائے، ایسا کوئی فقہی حکم نہیں ہے۔ ایک کانسیپٹ لوگوں کے دماغ میں آیا کہ قربانی کے جانور کے جو سری پائے ہیں وہ یہ کھانا مکروہ ہے، ایسا بھی کوئی مسئلہ نہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ قربانی کرنے والا اپنی قربانی کے جانور کے سرے پائے بھی کھا سکتا ہے، اس میں کوئی کراہیت بھی نہیں۔ البتہ یہ ضرور احتیاط والی بات ہے کہ اس میں بہت زیادہ کھا پی کر اپنے دل کو مردہ کرنا، فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، بہرحال یہ جس طرح سے روایت میں کہا گیا ہے، تو اس میں اعتدال کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ حضرت لقمان نے بھی اپنے بیٹے کو بہت نصیحت کی تھی، اور ظاہر ہے کہ اس سے پھر عبادتیں وغیرہ بھی اس کے لیے اعضاء و جوارح عبادت کے لیے آمادہ نہیں ہوتے ہیں۔ شکم سیری کرنے سے زبان حکمت بھی پیدا نہیں ہوتی، عبادت کرنے میں دشواری پیدا ہوتی ہے، تو اس لحاظ سے اس کی بھی ممانعت آئی ہے۔ زیادہ کھانے پینے والے شخص کا دل بھی سخت ہو جاتا ہے، عقل پر بھی اس کے برا اثر پڑتا ہے۔ تو بہرحال یہاں پر ہم اپنی گفتگو روکتے ہیں، اور اس مبارکباد کے ساتھ کہ آپ سب لوگوں کو بھی عید الاضحیٰ کی پیشگی مبارکباد۔ اس کے بعد تو کلاسز آف آپ کی ہو جائیں گی، اور عید کے بعد آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ تو یہ تمام چیزیں جتنے بھی آپ نے سنے احکامات اپنے گھر کے مردوں تک بھی پہنچائیں، تاکہ اس میں بھی جو ان کی غلط فہمیاں ہیں وہ غلط فہمیاں دور ہوں۔